السلام علیکم۔ مجھ سے عداوت کرنے والے ناکام اور نامراد ہو رہے تھے۔ تنہائی میں سر پکڑ کر سوچ رہے تھے کہ انہوں نے اب تک کیا کھویا اور کیا پایا، اور یقیناً انہیں یہی حساب مل رہا ہوگا کہ پایا کچھ نہیں، سراسر نقصان ہی اٹھاتے آ رہے ہیں۔ نادر شاہ کی بیوی یعنی میری بیٹی شرمین بیوہ ہو گئی تھی۔ منور کی بیوی یعنی میری بہو بلکیس نہیں جانتی تھی کہ شوہر سلامت ہے یا نہیں۔ ایک دھڑکا سا لگا ہوا تھا کہ شاید وہ بھی بیوہ ہو گئی ہے۔ بیچاری یہ نہیں جانتی تھی کہ سہاگ سلامت تو ہے، مگر آدھا تیتر آدھا بٹیر ہے۔ جب بھی واپس آئے گا تو شوہر بن کر نہیں، سہیلی بن کر رہے گا۔ یہ پرانی کہاوت ہے کہ گیہوں کے ساتھ گھن بھی پیسا جاتا ہے۔ ان کے درمیان شرارہ خواہ مخواہ پس رہی تھی۔ منور اور نادر نے اس کے ذریعے مجھے ٹریپ کرنے کا منصوبہ بنایا تھا۔ یہ قصہ اب پرانا ہو چکا تھا۔ میں نے شرارہ سے وعدہ کیا تھا کہ اسے منور کی کوٹھی سے نکال لاؤں گا۔ بعد میں منور بھی راضی ہو گیا تھا۔ اس نے سوچا تھا کہ نادر کو ٹھکانے لگانے کے بعد شرارہ کو وہاں سے گھر جانے کی اجازت دے دے گا۔ شرارہ ایک بار مجھ سے ملنا چاہتی تھی۔ میرے اور اس کے درمیان فون پر گفتگو ہوتی رہی تھی۔ اب اس نے موجودہ حالات سے گھبرا کر مجھے فون پر مخاطب کیا۔ آپ کہاں ہیں؟ یہاں منور صاحب کی کوٹھی میں پولیس اور انٹیلیجنس والے آ رہے ہیں۔ سنا ہے نادر شاہ کا مرڈر ہو گیا ہے اور منور صاحب لاپتہ ہیں۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ میں ان کے ساتھ یہاں کوٹھی میں آئی تھی۔ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ میں نے تسلی دی، فکر نہ کرو، تمہیں کچھ نہیں ہوگا۔ آپ نہیں جانتے یہاں کیا ہو رہا ہے۔ پولیس والے میرے بارے میں بھی سوالات کر رہے ہیں، بلکہ اس باجی نے انہیں مطمئن کرنے کے لیے کہا ہے کہ میں ان کی بہن ہوں، آج آئی ہوں، کل چلی جاؤں گی۔ خدا کے لیے مجھے یہاں سے نکالیں۔ میں اس کی پریشانی کو سمجھ رہا تھا۔ وہ پچھلے 2 دنوں سے جیسے ایک قیدی کی حیثیت سے تھی۔ اپنی مرضی سے کوٹھی کے باہر قدم بھی نہیں رکھ سکتی تھی۔ وہ بولی، یہ تو میں اچھی طرح سمجھ گئی ہوں۔ آپ بہت زبردست ہیں۔ جو آپ سے دشمنی کرتا ہے منہ کی کھاتا ہے۔ آپ کا کچھ نہیں جاتا۔ میں آپ کی پناہ میں آنا چاہتی ہوں۔ مجھے ابھی اپنے پاس بلا لیں۔ میں کانٹوں پر چلنے والا ایک تنہا راہی ہوں اور آئندہ بھی تنہا ہی رہوں گا۔ میری پناہ میں رہنے کی بات نہ کرو۔ میں نے ایک بار ملنے کا وعدہ کیا ہے، کل صبح یہ وعدہ پورا کر دوں گا۔ اس نے پریشان ہو کر کہا، کل بہت دور ہے، آپ کو خدا اور رسول کا واسطہ مجھے آج بلکہ ابھی یہاں سے نکالیں اور ملاقات کریں۔ میں سوچنے لگا۔ اس نے کہا، آج آپ سے ضرور ملوں گی، بس میری اتنی سی خواہش پوری کریں، خدا آپ کی مرادیں پوری کرے گا۔ اس کی یہ بات دل کو لگی۔ آج عشاء کے بعد میری بہت بڑی اور بہت ہی انوکھی مراد پوری ہونے والی تھی۔ میں مسرتوں سے بھرا ہوا تھا۔ ایسے میں اس کی ایک خوشی پوری کرنا میرا فرض تھا۔ میں نے کہا، فون بلقیس کو دو۔ اس نے پوچھا، آپ مجھے بلا رہے ہیں نا؟ میں نے کہا، پہلے بلقیس کو بلاؤ، اسے فون دو۔ وہ قدرے مایوس ہو کر بولی، اچھا ابھی بلاتی ہوں۔ تھوڑی دیر تک خاموشی رہی، پھر میری بہو کی آواز سنائی دی، بابا جانی آپ نے مجھے بلایا ہے؟ مجھے یقین نہیں آ رہا ہے۔ میں نے کہا، یقین کر لو، میں ہی بول رہا ہوں۔ وہ میری آواز سن کر یقین کرتے ہی رونے لگی۔ روتے ہوئے سسکتے ہوئے کہنے لگی، بابا جانی ہم برباد ہو رہے ہیں، آپ کے سب سے لاڈلے صاحبزادے لاپتہ ہیں۔ وہ بہت کچھ بتانے والی تھی۔ میں نے کہا، آگے کچھ نہ کہو، میں تم لوگوں کے تمام حالات سے باخبر رہتا ہوں۔ منور کے لیے آنسو نہ بہاؤ، وہ کچھ روز کے بعد واپس آ جائے گا۔ وہ خوش ہو کر بولی، خدا کا شکر ہے، میں سمجھ گئی، آپ نے بیٹے کی بہتری کے لیے اسے کہیں چھپا کر رکھا ہے۔ تم کچھ بھی سمجھتی رہو، پولیس اور انٹیلیجنس والوں سے یہ نہ کہنا کہ مجھ سے فون پر باتیں کر چکی ہو۔ کبھی نہیں کہوں گی۔ میں نے تو یہ بیان دیا ہے کہ آپ بھی لاپتہ ہیں اور ہم آپ کے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ اس بیان پر قائم رہو۔ شرارہ کو وہاں سے جانے دو۔ ابھی 1 گھنٹے کے اندر ایک گاڑی وہاں آئے گی۔ شرارہ کو اس گاڑی میں روانہ کر دو۔ آپ کا حکم سر آنکھوں پر۔ آپ منور سے کہہ دیں کہ ہم سب خیریت سے ہیں۔ پہلے ان کے لیے رو رہے تھے، اب نہیں روئیں گے۔ میں نے کہا، اگر آنسو پونچھ لوگی، خوش نظر آؤ گی تو انٹیلیجنس والوں کو شبہ ہوگا۔ وہ سمجھ لیں گے کہ تمہیں منور کی خیریت معلوم ہو چکی ہے، پھر تو وہ تمہارے پیچھے پڑ جائیں گے۔ وہ جلدی سے بولی، نہیں، میں خوش نظر نہیں آؤں گی، پہلے کی طرح ہائے ہائے کرتی رہوں گی۔ ابھی فون بند کرتے ہی رونا شروع کر دوں گی۔ میں نے کہا، فون شرارہ کو دو۔ وہ فون اسے دیتے ہی رونے لگی۔ شرارہ نے اسے حیرانی سے دیکھا۔ حیرانی اس بات کی تھی کہ کسی کوشش کے بغیر چشم زدن میں آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے تھے۔
شرارہ نے فون کو کان سے لگا کر کہا، تعجب ہے، آپ سے فون پر رونے کا وعدہ کیا اور اب وہ واقعی دھاروں آنسو بہاتی ہوئی چلی گئی ہے۔ میرے بیٹے بیٹیاں اور بہوئیں سب ہی ڈرامے باز ہیں، انہیں چھوڑو اور وہاں سے اپنی روانگی کی تیاری کرو، ابھی ایک گاڑی تمہیں لینے آئے گی۔ وہ بیٹھی ہوئی تھی، خوشی سے اچھل کر کھڑی ہو گئی، ایک دم چہک کے بولی، میں آپ کے پاس آ رہی ہوں نا؟ میں نے جواب نہیں دیا، سوچنے لگا کہ وہ مغرب کی نماز کے بعد یہاں پہنچے گی، مختصر سی ملاقات ہوگی، پھر میرے آدمیوں کی نگرانی میں نیاز بیگ ٹھوک کر چلی جائے گی۔ میں اپنی خفیہ رہائش گاہ کا راستہ کسی کو دکھانا نہیں چاہتا تھا، اسے بھی بلانا مناسب نہیں تھا، لیکن میں اس سے ملنے کے لیے کسی دوسری جگہ نہیں جا سکتا تھا۔ آج عشاء کے بعد میری زندگی میں ایک انقلاب آنے والا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ وہ یہاں آئے گی، اس سے دو چار باتیں کروں گا، اس طرح ملاقات کرنے کا وعدہ پورا ہو جائے گا تو وہ عشاء سے پہلے چلی جائے گی۔ میں نے ایک جاں نثار کو ہدایت دی کہ وہ منور کی کوٹھی میں جائے اور شرارہ کو وہاں سے لے آئے، لیکن گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بٹھانے کے بعد اس کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی جائے۔ جب وہ میری رہائش گاہ کے اندر پہنچ جائے گی تب پٹی کھولی جائے گی، پھر وہ واپس جائے گی تو اسی طرح پٹی باندھ کر رخصت کیا جائے گا۔ اسے کبھی معلوم نہیں ہو سکے گا کہ وہ کس علاقے کی کس کوٹھی میں مجھ سے ملنے آئی تھی۔ میں نے خوب سوچ سمجھ کر اسے وہاں بلایا تھا۔ مغرب اور عشاء کے درمیان اتنا وقفہ ہوتا ہے کہ ایک مختصر سی ملاقات ہو سکتی تھی، لیکن وہ مقررہ وقت پر نہ آ سکی۔ راستے میں دو جگہ ٹریفک کے ہجوم نے اسے روک لیا تھا۔ وہ میری کوٹھی میں آئی تو عشاء کی اذان ہو رہی تھی۔ میرا ایک جانثار اسے ڈرائنگ روم میں چھوڑ کر چلا گیا۔ ادھر اذان پکار رہی تھی، ادھر وہ آ گئی تھی اور مجھے نماز کی طرف جانا تھا۔ میں اس سے کہنا چاہتا تھا کہ وہ انتظار کرے، اب ایک آدھ گھنٹے کے بعد ملاقات ہو سکے گی۔ میں یہ کہنے کے لیے ڈرائنگ روم میں آیا تو اسے دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ وہ ایک مجسمے کی طرح کھڑی ہوئی تھی، آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ وہ مجھے نہیں دیکھ رہی تھی، میں اسے یوں تک رہا تھا جیسے 70 برس گزارنے کے بعد پہلی بار عورت کو دیکھ رہا ہوں، ایسی عورت کو جو مجھے نہیں دیکھ رہی تھی، آنکھوں کا جادو نہیں جگا رہی تھی، مگر جادو تھا کہ یک لخت سر چڑھ کر بولنے لگا تھا۔ وہ چپ تھی، مگر اس کی سانسیں لیتی ہوئی خاموشیاں مجھے پکار رہی تھیں، میرے اندر شور مچا رہی تھیں۔ ماضی میں نہ جانے کتنی عورتیں آئیں اور گئیں، مگر اس کا سراپا کہہ رہا تھا، میرے جیسی کوئی نہیں آئی ہوگی۔ میں تمہاری زندگی کی پہلی اور آخری عورت ہوں، میرے بعد ساری دنیا یہاں آئے گی مگر کوئی عورت کبھی نہیں آئے گی۔ میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اس میں کیسی کشش ہے، میں کیوں اس کی طرف کھنچا چلا جا رہا ہوں۔ اچانک ہی میرے اندر کے نمازی نے کہا، یہ آزمائش کی گھڑی ہے، آگے جانا ہے، نماز کی طرف یا حسن مجسم کی طرف۔ ابلیس شمع حسن روشن کر کے منتظر تھا کہ ادھر جاتا ہے دیکھو یا ادھر آتا ہے پروانہ۔ میں الٹے قدموں چلتا ہوا ڈرائنگ روم سے جانے لگا، شاید اس نے میری آہٹ سن لی تھی۔ بڑے تجسس سے بولی، آپ آ گئے؟ مجھے یہاں لانے والے نے کہا ہے آپ خود آ کر یہ پٹی کھولیں گے۔ میں جاتے جاتے دروازے پر رک گیا، پھر بولا، نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ ہاں، میں نے اذان سنی ہے، تمہیں انتظار کرنا ہوگا، نماز کے بعد ملاقات ہوگی۔ اس نے پوچھا، ملاقات کسے کہتے ہیں؟ اگر ملاقات میں ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، بولتے ہیں اور سنتے ہیں تو ہم بول رہے ہیں اور سن رہے ہیں، آدھی ملاقات ہو چکی ہے۔ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں دیکھ نہیں پا رہی ہوں، یہ نا انصافی ہے۔ آپ نماز سے پہلے انصاف کریں، آنکھوں سے پٹی ہٹا کر جائیں۔ اگر نماز کے لیے وقت ہو، اس سے پہلے بندے کے حقوق ادا کیے جا سکتے ہوں اور انصاف کرنا ممکن ہو تو ضرور کرنا چاہیے، مگر میں قریب جانا نہیں چاہتا تھا۔ وہ آگ نہیں تھی، جلا نہیں سکتی تھی، مگر بندے کو اس کی اپنی کمزوری جلا دیتی ہے، اور میرے پاس ابھی اپنی کمزوری اور قوت ارادی کو آزمانے کا وقت نہیں تھا۔ میں نے کہا، اپنے ہاتھوں سے پٹی کھول سکتی ہو؟ اجازت ملتے ہی اس نے پٹی کھول دی۔ میں ذرا فاصلے پر اس کے روبرو تھا، وہ پلکیں جھپکائے بغیر مجھے تکنے لگی۔ میں نے کہا، تم نے میری جو تصویر اپنے ذہن میں بنائی تھی وہ مٹ چکی ہوگی، میں ہڈیوں کا ڈھانچہ ہوں۔ وہ بولی، یقین کریں میں نے یہی تصویر بنائی تھی۔ پچھلے 2 دنوں سے آپ کے بیٹے اور داماد کی باتیں سن سن کر میرے دل و دماغ میں یہی خاکہ بنتا رہا تھا۔ کیا اس ملاقات سے مایوسی ہو رہی ہے؟ ہاں، ہو رہی ہے۔ آپ کترانے کے انداز میں دور کھڑے ہیں۔ میں عبادت کے لیے جا رہا ہوں۔ کیا نماز پڑھتی ہو؟ اس نے انکار میں سر ہلایا، نہیں۔ پھر کہا، ہاں، کبھی کبھی پڑھ لیتی ہوں۔ آج پہلی ملاقات ہے، تم جو مانگو گی وہ تحفے کے طور پر دوں گا۔
لیکن کیا ابھی تم مجھے ایک تحفہ دو گی؟ میری اوقات کے مطابق جو طلب کریں گے وہ دوں گی۔ میں تم سے نماز کی ادائیگی چاہتا ہوں۔ وہ ہچکچاتے ہوئے اپنے لباس کو دیکھنے لگی۔ میں نے کہا تمہارے پاس وہ بیگ رکھا ہوا ہے، یقیناً دوسرا لباس ہوگا۔ کسی بھی کمرے میں جا کر شاور لو، لباس تبدیل کرو، نماز ادا کرو، پھر انتظار کرو، ایک آدھ گھنٹے بعد ملاقات ہوگی۔ میں وہاں سے پلٹ کر اپنے بیڈ روم میں آ گیا، دروازے کو اندر سے بند کر لیا تاکہ وہ اندر نہ آئے۔ لاشعوری طور پر میری حالت ایسی تھی جیسے وہ پیچھا کر رہی ہو اور میں اپنی پارسائی کا بھرم رکھنے کے لیے بھاگتا پھر رہا ہوں۔ اس نے ابھی درست کہا تھا کہ میں اس سے کترا رہا ہوں۔ آج کی رات، آج کی نماز مجھے اپنی جان سے زیادہ عزیز تھی۔ میں کسی کی مداخلت نہیں چاہتا تھا۔ نہ چاہنے کے باوجود ابلیس مردود ایک فتنہ جگانے والی کو میرے گھر کی چار دیواری میں میرے اتنے قریب لے آیا تھا۔ ہمارے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں رہی تھی، صرف ایک بند دروازہ تھا جو کسی بھی کمزوری کے باعث کھل سکتا تھا۔ میں وضو کرتے وقت آیتیں پڑھتا رہا، بار بار معوذتین پڑھ کر شیطان مردود کو بھگاتا رہا۔ یہ یقین ہو گیا کہ سخت آزمائش سے گزر رہا ہوں۔ ہم اپنے مضبوط ارادے سے پاس آنے والی عورت کو دور بھگا سکتے ہیں، مگر سیلابی ریلے کی طرح ذہن میں آنے والے خیالات کو بھگانا تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے۔ مجھے ناممکن کو ممکن بنانا تھا۔ میں وہی عمیر بن غازی ہوں جو پچھلے 10 مہینوں سے اپنے اور بیگانوں کے ہاتھوں سے زخم کھاتا رہا، مگر مجھے توڑنے والے کسی صورت توڑ نہ سکے۔ میرے ارادے ہمیشہ فولادی رہے ہیں۔ تمام رات کھلے آسمان کے نیچے برف باری سے لڑتا رہا تھا۔ موت میرے قریب آ کر ہار گئی تھی۔ میرے ایسے ضدی ارادوں کے آگے عورت کیا چیز ہے؟ میں مسلح پر آ گیا۔ خدایا، میں برے اخلاق، برے اعمال اور بری خواہشات سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ پناہ مانگنے کے سلسلے میں یہ ہدایت کی گئی ہے کہ شیطان کی طرف سے تمہیں اکساہٹ ہو تو اللہ کی پناہ مانگو اور کہو، میرے پروردگار، میں شیاطین کی اکساہٹوں سے پناہ مانگتا ہوں۔ میں نے نماز شروع کی تو تمام ورغلانے والے خیالات دماغ سے فنا ہو گئے۔ صرف اور صرف عبادت کا اٹل جذبہ رہ گیا۔ میرے معبود، تو نے ایک بار مجھے جوانی دی، میں نے خرمستی میں اسے پانی کر دیا۔ ایک بچہ قیمتی کھلونے کو نادانی میں توڑ پھوڑ کر رکھ دیتا ہے۔ میں نے بھی بچگانہ اور احمقانہ حرکتیں کی اور تیری دی ہوئی جوانی کو بیماریوں کا گھر بنا ڈالا۔ جوانی منظور آندھی ہوتی ہے، ہوش و حواس بہا لے جاتی ہے۔ اس دور میں ساری رنگینیاں یاد رہتی ہیں، صرف خدا یاد نہیں آتا۔ میں نے بھی تجھے بھلا دیا تھا۔ میں شرمسار ہوں، تو مجھ جیسے گنہگار بندے پر رحمتیں نازل کر رہا ہے۔ تیری رحمتیں اور نوازشیں ذہن سے بالا ہیں۔ آج یہ وعدہ کرتا ہوں، از سر نو ملنے والی جوانی کے ایک ایک لمحے میں شیطان پر لعنتیں بھیجتا رہوں گا اور تیرے بندوں کے کام آتا رہوں گا۔ ایسے تمام دنیاوی معاملات سے دور رہوں گا جو گمراہی کی طرف لے جاتے ہیں۔ تو نے مجھے قوت ارادی دی ہے، حوصلہ دیا ہے، مجھے اور حوصلہ دے۔ آمین۔ میں عشاء کی نماز ادا کر چکا تھا۔ دعا مانگنے کے بعد بڑے جذبے سے سجدے میں گر پڑا۔ ان لمحات میں شاید جوانی کی طرف مڑ گیا تھا۔ اگر ایسا تھا تو یہ نیا سفر سجدے سے شروع کر رہا تھا۔ میرے بس میں ہوتا تو سجدے میں ہی رہتا، سر نہ اٹھاتا، مگر حکم خداوندی ہے کہ صرف دین کے ساتھ نہیں، دنیا کے ساتھ بھی چلو۔ نئی زندگی شروع ہو چکی تھی۔ یہ کیسے معلوم ہو کہ شروع ہو چکی ہے؟ میں نے آنکھیں بند کر کے محسوس کرنے کی کوشش کی، کیا میرے اندر کوئی تبدیلی ہو رہی ہے؟ سجدے کے وقت جسم کا خون دماغ کی طرف کھنچا آتا ہے۔ ایسا لگتا ہے سر جھکاتے ہی اپنے رب کے سامنے کھنچے چلے آئے ہیں۔ کچھ پانے کا احساس ہوتا ہے۔ میں کیا پا رہا تھا یہ فوراً ہی معلوم نہیں ہو سکتا تھا۔ ایک نوزائیدہ بچہ نہیں جانتا کہ کس کا دودھ پی رہا ہے۔ وہ رفتہ رفتہ ممتا کی خوشبو سے آشنا ہوتا ہے اور ماں کو پہچانتا ہے۔ اس وقت میں بھی نوزائیدہ بچے کی مانند تھا، اپنے اندر ہونے والی تبدیلیوں کو سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ یقیناً آگے جا کر معلوم ہو سکے گا کہ میں کیا سے کیا ہو رہا ہوں۔ میرے کمرے کے باہر شرارہ ڈرائنگ روم میں انتظار کر رہی تھی۔ میں نے اسے نماز پڑھنے کو کہا تھا۔ وہ شاور لے کر لباس تبدیل کر کے میری ہدایت پر عمل کر سکتی تھی، مگر اس نے ایسا نہیں کیا۔ دراصل میں نے اس پہلو کو نظر انداز کر دیا تھا، بلکہ بھول گیا تھا کہ عورتوں کی ماہانہ مجبوریاں ہوا کرتی ہیں۔ وہ بڑی بے چینی سے میرا انتظار کر رہی تھی، بار بار وال کلاک کی طرف دیکھ رہی تھی۔ دل کہہ رہا تھا کہ بس میں آنے ہی والا ہوں۔ اسے مجھ جیسے ہڈیوں کے ڈھانچے سے متاثر نہیں ہونا چاہیے تھا۔
شاید وہ متاثر نہ ہو، کوئی اور بات ہو، کوئی اور ضرورت اسے میری طرف کھینچ لائی ہو۔ وہ 1 گھنٹے کے بعد اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ عشاء کی نماز دیر تک ہوتی ہے، مگر اتنی دیر بھی نہیں ہوتی۔ وہ ڈرائنگ روم سے نکل کر دوسرے کمروں کی طرف گئی۔ 2 بیڈ روم کے دروازے کھلے تھے، تیسرا اندر سے بند تھا۔ وہ دستک دینا چاہتی تھی، پھر رک گئی، دروازے سے کان لگا کر سننے لگی۔ اندر گہری خاموشی تھی۔ اسے وہ خاموشی پر اسرار لگ رہی تھی۔ وہ ایک قدم پیچھے ہٹ کر دروازے کو دیکھ کر سوچنے لگی، کیا کرے؟ دستک دے گی تو اسراریت ختم ہو جائے گی، دروازہ کھل جائے گا، معلوم نہیں ہو سکے گا کہ میں بند کمرے میں اب تک کیا کرتا رہا ہوں۔ اس نے سر اٹھا کر روشن دان کو دیکھا، کچھ سوچا، پھر ایک اونچا سٹول لا کر اس پر چڑھ گئی۔ یوں اس کا آدھا چہرہ اور 2 آنکھیں روشن دان تک پہنچ گئیں۔ کمرے کا بیشتر حصہ دکھائی دے رہا تھا، میں بھی نظر آ رہا تھا۔ اس وقت میں ہاتھ پاؤں کی ہلکی پھلکی سی ورزش کرتے ہوئے خود کو آزما رہا تھا کہ تھکن محسوس ہوتی ہے یا نہیں۔ خدا کا شکر ہے، ان لمحات میں بھرپور توانائی محسوس کر رہا تھا۔ وہ بڑی حیرانی سے سوچ رہی تھی کہ میں نے اسے نماز پڑھنے کی تلقین کی تھی اور خود بند کمرے میں آ کر اس بڑھاپے میں ورزش کر رہا ہوں۔ وہ مجھے بڑی توجہ سے دیکھ رہی تھی۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے میں کچھ تبدیل ہو گیا ہوں، بالکل ہی بوڑھا نہیں لگ رہا ہوں۔ اس نے تقریباً 2 گھنٹے پہلے مجھے ڈرائنگ روم میں دیکھا تھا۔ اتنی سی دیر میں ایسی کیا تبدیلی ہوئی تھی؟ وہ سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں ایک مارکر لے کر کیلنڈر کے سامنے آ گیا۔ وہاں 6 ستمبر کی تاریخ پر دائرہ لگا ہوا تھا۔ تاریخ آگے بڑھتی ہے۔ مجھے 7 ستمبر پر نشان لگانا چاہیے تھا، لیکن میں نے 5 ستمبر پر دائرہ لگایا۔ یہ اس کے لیے حیرانی کی بات تھی۔ وہ مجھے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہی تھی۔ یہ کبھی سمجھ ہی نہیں سکتی تھی کہ میں الٹی گنتی کی طرف کیوں جا رہا ہوں۔ وہ سٹول سے اتر گئی، ڈرائنگ روم کی طرف جاتے ہوئے ناقابل فہم باتوں پر غور کرتی رہی۔ پھر اس نے اپنے فون پر میرے نمبر پنچ کیے۔ میرا فون بیڈ کے سرہانے والی میز پر رکھا ہوا تھا۔ میں نے وہاں آ کر نمبر پڑھے تو احساس ہوا کہ میں اسے بڑی دیر سے نظر انداز کر رہا ہوں۔ مجھے وعدے کے مطابق اس سے ملاقات کرنی تھی۔ میں نے فون کو کان سے لگا کر کہا، سوری، کچھ دیر ہو رہی ہے، ابھی آتا ہوں۔ اس نے کہا، فون بند نہ کریں، میری ایک بات کا جواب دیں، کیا آپ دوسروں کو نصیحت کرتے ہیں اور خود اس پر عمل نہیں کرتے؟ میں نے تعجب سے پوچھا، تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ آپ نے مجھے نماز پڑھنے کو کہا اور خود بند کمرے میں رہ کر اتنی دیر سے ورزش کر رہے ہیں۔ میں نے حیرانی سے بند دروازے کو دیکھتے ہوئے پوچھا، کیا تم دروازے کی اوٹ سے جھانک رہی تھی؟ پہلے میری بات کا جواب دیں۔ میں نے آپ کے بیٹے اور داماد کی کئی باتوں سے اندازہ لگایا تھا، اور جس طرح آپ دشمنوں کو زیر کر رہے ہیں، اس سے بھی یقین ہو رہا تھا کہ بوڑھے اور کمزور نہیں ہیں، اور ابھی آپ کو دیکھ کر یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ جناب کو جوان بننے کا بہت شوق ہے۔ مجھے یوں لگا جیسے وہ میری برسوں کی خواہش کو پڑھ رہی ہو۔ میں نے پوچھا، کیا تم یہاں ایسی ہی الٹی سیدھی باتیں کرنے آئی ہو؟ میں نہیں، آپ الٹی سیدھی حرکتیں کر رہے ہیں۔ 6 تاریخ کے بعد 7 پر نشان لگانا چاہیے تھا۔ آپ نے گزری ہوئی 5 تاریخ پر نشان لگایا ہے۔ کیا آپ اس طرح وقت کو پیچھے کی طرف لے جانا چاہتے ہیں؟ میں نے کیلنڈر کی طرف دیکھا، پھر ادھر ادھر نظریں دوڑانے لگا۔ روشن دان پر نظر گئی، تب میں نے کہا، اچھا تو تم روشن دان سے دیکھ رہی تھیں؟ ہاں، دیکھ رہی تھی۔ کیا یہ غلط ہے کہ آپ کو جوان بننے کا شوق ہے؟ اتنا شوق ہے کہ نماز پڑھنے کے وقت بالوں میں خضاب لگاتے رہے۔ میں نے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے کہا، یہ کیا بکواس ہے؟ میں اپنے کمرے میں آ کر نماز پڑھ رہا تھا، خضاب نہیں لگا رہا تھا۔ تعجب ہے، ابھی 2 گھنٹے پہلے دیکھا تھا تو سر کے بال سفید تھے، اب خضاب لگائے بغیر سیاہ کیسے ہو گئے؟ اس کے سوال نے مجھے چونکا دیا۔ میں نے فوراً ہی پلٹ کر آئینے کے سامنے آ کر دیکھا تو حیرت سے ایک خوشگوار سا جھٹکا لگا۔ میرے سر کے بال اور بھویں سیاہ ہو گئی تھیں۔ کوئی بھی دیکھتا تو یہی کہتا کہ میں نے خضاب لگایا ہے۔ میں ایک دم سے پلٹ کر کعبے کے رخ گرتے ہوئے سجدے میں پہنچ گیا۔ میری مسرتوں کی انتہا نہیں تھی۔ بڑھاپے سے واپس جوانی کا سفر شروع ہو چکا تھا۔ اس سے واضح نشانی اور کیا ہو سکتی تھی کہ ابھی عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد کسی وقت میرے بال سیاہ ہو گئے تھے۔ ہمارا معبود بے شک قادر مطلق ہے، پل بھر میں سیاہ کو سفید اور سفید کو سیاہ بنا دیتا ہے، وقت کا پہیہ پیچھے کی طرف گھما دیتا ہے، کیلنڈر کی تاریخ پیچھے لے جاتا ہے۔ وہ رب کریم مجھے بڑھاپے کے کھنڈر سے نکال کر جوانی کے گلے گلزار کی سمت لے جا رہا تھا۔ اس واضح نشانی کو دیکھ کر پختہ یقین ہو گیا
کہ واپسی کا سفر شروع ہو چکا ہے۔ میرا رب مجھ سے راضی ہے اور آئندہ مجھے اس معبود کی رضا کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے۔ میں نے سجدے میں رہ کر اپنے رب سے وعدہ کیا کہ پچھلی غلطیاں نہیں دہراؤں گا۔ دروازے پر دستک سنائی دی۔ میں نے سر اٹھا کر فون کی طرف دیکھا۔ وہ بند ہو چکا تھا۔ شرارہ دروازے پر آ گئی تھی۔ اس کی آواز سنائی دی۔ شرارہ دروازے پر آ گئی تھی۔ اس کی آواز سنائی دی۔ آپ فون پر نہیں بول رہے تھے اس لیے آئی ہوں۔ میں نے کہا ڈرائنگ روم میں چلو، میں آ رہا ہوں۔ میں قالین پر سے اٹھ کر سوچنے لگا۔ اس نے ڈرائنگ روم میں سفید بالوں والے بوڑھے کو دیکھا تھا۔ اگرچہ اب بھی میں بوڑھا دکھائی دیتا ہوں، مگر بال سیاہ ہو گئے ہیں۔ میرے ساتھ جو قدرتی معاملات ہیں انہیں نہ وہ سمجھ پائے گی اور نہ میں۔ قدرت کا بھید کھولنا چاہوں گا۔ میں پہلے سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ مختصر سی ملاقات کے لیے آئے گی تو گھر کی بھیدی بننے کی راہ نکال لے گی۔ تانک جھانک کرنے والیاں بڑی تیز ترار ہوتی ہیں۔ میں نے سوچ لیا کہ اس سے کچھ باتیں کروں گا پھر اسے رخصت کر دوں گا۔ میں بیڈ روم سے نکل کر ڈرائنگ روم میں آیا۔ وہ ایک صوفے پر بیٹھی تھی، مجھے دیکھ کر کھڑی ہو گئی۔ سراپا جلوہ نما ہو گئی۔ پتہ نہیں اس میں کیسی کشش تھی کہ مجھے اچھی لگ رہی تھی۔ اس نے میرے سر کو دیکھتے ہوئے کہا، کیا میں جھوٹ کہہ رہی تھی؟ آپ نے خضاب نہیں لگایا ہے؟ میں نے اس بات میں سر ہلا کر کہا، ہاں لگایا ہے، مگر یہ نہ سمجھو کہ میں نے نماز نہیں پڑھی۔ پہلے پڑھی ہے، پھر یہ بال سیاہ ہوئے ہیں۔ وہ بڑی اداؤں سے مسکرا کر بولی، یعنی مجھے دیکھتے ہی جوان بننے کا ارادہ کر لیا؟ میں نے ہچکچاتے ہوئے کہا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ میں نے ملاقات کرنے کا وعدہ پورا کیا ہے۔ کچھ کہنا ہے تو کہو، اس کے بعد میرے آدمی تمہیں گھر چھوڑ آئیں گے۔ وہ بولی، پہلی بات تو یہ کہ میں چٹکی بجا کر بندوں کو پھانس لیتی ہوں، مگر آپ کو پھانسنے نہیں آئی ہوں۔ احسان فراموش نہیں ہوں۔ آپ میرے محسن ہیں۔ میں آپ کا بڑے سے بڑا کام کروں گی، آپ کی ہر بات مانوں گی، مگر اپنے بدن کو ہاتھ لگانے نہیں دوں گی۔ وہ شاید اپنا بھاؤ بتا رہی تھی۔ میں نے ناگواری سے کہا، تم ضرورت سے زیادہ بولتی ہو۔ میں نے تمہاری آرزو نہیں کی ہے، تمہیں طلب نہیں کیا ہے۔ تم بہت زیادہ خوش فہمی۔ وہ بات کاٹ کر بولی، پلیز یہاں کوئی تیسرا نہیں ہے۔ جو سچ ہے اس کا اعتراف کریں۔ میں بازاری عورت ہوں، کسی بھی مرد سے نگاہیں چار کرتے ہی اس کی نیت کو بھانپ لیتی ہوں۔ اس نے خود کو بازاری کہا تو میں نے بحث نہیں کی۔ وہ سمجھ رہی تھی میں اس کی طرف کھینچا جا رہا تھا۔ میں نے کہا، جب بازاری ہو تو یہ کیوں کہہ رہی ہو کہ بدن کو ہاتھ لگانے نہیں دوں گی؟ میں نے یہ بھی کہا ہے کہ آپ میرے محسن ہیں، آپ کو نقصان نہیں پہنچاؤں گی، اپنی بیماریاں آپ کو نہیں لگاؤں گی۔ میں نے متاثر ہو کر اسے دیکھا، پھر کہا، تم بہت اچھی ہو، یہ مانتا ہوں کہ تم پر دل آ گیا ہے، مگر میرے ذہن میں دور تک گناہ کا تصور نہیں ہے۔ میں تمہیں اچھی طرح سمجھنے کے بعد اپنے دین اور شریعت کے مطابق شریک حیات بنانا چاہوں گا۔ اس نے چونک کر مجھے دیکھا۔ میری یہ بات اس کی توقع سے کہیں زیادہ تھی۔ وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ کبھی کوئی اسے ایسی عزت دینا چاہے گا۔ ابھی وہ بازاری انداز میں آنکھیں مٹکا رہی تھی، اب اچانک ہی اس کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ وہ آنسو بھرے لہجے میں بولی، یہ ممکن نہیں ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ آپ مجھ سے نیکی کریں اور میں آپ کو مار ڈالوں۔ میں نے کہا، ہماری دنیا میں بدترین بیماریوں کا علاج ہو جاتا ہے۔ میں تمہیں لندن لے جاؤں گا، بڑے تجربہ کار ڈاکٹروں سے علاج کراؤں گا۔ آگے نہ بولیں، آپ کی یہ محبت، یہ جذبہ مجھے مار ڈالے گا۔ اب تک تو یہی سن رہی ہوں کہ دنیا کے کسی ڈاکٹر کے پاس ایڈز کا علاج نہیں ہے۔ یہ طے ہو چکا ہے کہ میں ناقابل علاج ہوں۔ میں نے سر جھکا لیا۔ اس کے لیے دل میں درد پیدا ہو رہا تھا۔ جسے پا لینے کا یقین ہو اور وہ ملتے ملتے بھی نہ مل پائے تو اس کے لیے اور زیادہ کشش پیدا ہو جاتی ہے۔ اس نے کہا، میں آپ سے مدد حاصل کرنے آئی ہوں۔ میں نے بڑے جذبے سے کہا، زبان کھولو، تمہاری ہر ضرورت پوری ہوگی۔ میری چھوٹی بہن 10 برس کی ہے، اس کے لیے پریشان ہوں۔ صاف نظر آتا ہے کہ اسے کوئی عزت سے بیاہ کر نہیں لے جائے گا۔ وہ ایک بازاری عورت کی بہن کہلاتی رہے گی۔ میں پریشانیوں کو سمجھ رہا ہوں، فکر نہ کرو، تم دونوں بہنوں کو عزت ملے گی۔ ایڈز کا علاج کسی حد تک ہو رہا ہے، بعض مریض بحالی کی طرف آ رہے ہیں۔ میں تمہارا علاج کراؤں گا۔ تم 1 ہفتے کے اندر بہن کے ساتھ لندن جاؤ گی، وہاں مستقل رہائش اختیار کرو گی۔ تمہاری بہن کی تعلیم و تربیت وہیں ہوتی رہے گی۔ جب واپس آؤ گی تو تمہاری حیثیت بدل چکی ہوگی۔ تمہاری بہن کسی بھی عزت دار گھرانے میں بیاہی جائے گی، یہ میرا وعدہ ہے۔
وہ میری محبت اور ہمدردیاں پاتے ہی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں خاموش بیٹھا رہا، اسے رونے دیا تاکہ اندر کا سارا غبار نکل جائے۔ پھر آج کے بعد وہ کبھی آنسو نہ بہائے۔ تھوڑی دیر بعد اس نے آنسو پونچھتے ہوئے کہا، میں نے آپ کے بیٹے اور داماد سے سنا ہے کہ پڑوسی ملک سے بھی آپ کا ایک دشمن آیا ہوا ہے۔ آپ سب پر ہی بھاری پڑ رہے ہیں۔ سب ہی کہتے ہیں کہ بظاہر بوڑھے بیمار اور کمزور دکھائی دیتے ہیں، مگر حقیقتاً ایسے نہیں ہیں۔ اس نے نظریں اٹھا کر مجھے دیکھا، پھر کہا، آج پہلی بار آپ کو دیکھ رہی ہوں، کسی بھی طرح بیمار اور کمزور نظر نہیں آ رہے ہیں۔ میں نے کہا، رب کریم کا جتنا بھی شکر ادا کروں کم ہے۔ میں شیطان کے حربوں سے بچنے لگا ہوں۔ مجھے جو توانائی حاصل ہو رہی ہے، اس کے متعلق اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ایسی رحمتیں صرف نصیب والوں پر نازل ہوتی ہیں۔ آپ مرد ہیں، شیطان کے حربوں سے بچ نکلتے ہیں۔ میں عورت ہوں، ایک شیطان سے بری طرح مات کھا چکی ہوں۔ اس مردود نے مجھے دو کوڑی کا بنا دیا ہے۔ میں نے پوچھا، کون ہے وہ؟ وہ ایک عیاش جاگیردار اور سیاستدان، بہت ہی با اختیار اور بے لگام ہے۔ آپ نے شوکت شاہ نواز کا نام سنا ہوگا۔ میں صوفے پر سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ میرے مخالفین کی فہرست میں اس کے نام کا اضافہ ہوا تھا۔ میں نے پوچھا، تم اس کے بارے میں کیا جانتی ہو؟ اس کے بارے میں شاید مجھ سے زیادہ کوئی نہیں جانتا ہوگا۔ میں بہت کچھ جاننا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا، اس کے باپ دادا کے زمانے سے ایک فلاحی ادارہ قائم ہے۔ اس ادارے میں غریب اور لاوارث لڑکیوں کا ہاسٹل اور اسکول ہے۔ وہاں مفت کھانا، کپڑا اور تعلیم و تربیت دی جاتی ہے۔ 5 برس سے لے کر 20 برس کی انتہائی حسین و جمیل لڑکیوں کو اس ادارے میں تعلیم و تربیت کے لیے داخلہ ملتا ہے۔ وہ ذرا توقف سے بولی، میں 12 برس کی تھی۔ اسکول کی ایک تقریب میں شوکت شاہ نواز مہمان خصوصی کی حیثیت سے آیا تھا۔ وہاں اس نے مجھے دیکھتے ہی اپنے لیے پسند کر لیا۔ میں 12 برس کی تھی اور وہ 40 برس کا تھا۔ کمبخت میرے پیچھے پڑ گیا۔ اس نے میرے ابا کو اپنی کوٹھی میں طلب کیا۔ اسے مشورہ دیا کہ مجھے ادارہ تعلیم و تربیت میں داخل کرا دے۔ ہم بہت غریب تھے۔ کبھی ابا کما کر لاتا تو تینوں وقت کھاتے تھے، ورنہ فاقے ہوتے تھے۔ اس نے ابا کو 50,000 روپے دیے تو وہ مجھے اس ادارے میں چھوڑ کر چلا گیا۔ وہ ذرا چپ ہوئی، اپنی انگلیوں پر گنتی پڑھتے ہوئے بولی، میں 8 برس تک وہاں رہی۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ میرے ساتھ کیسی شرمناک حرکتیں کرتا رہا ہوگا۔ بے شک میں اندازہ کر سکتا ہوں۔ اس نے کہا، دولت مند عیاش طرح طرح کے شوق رکھتے ہیں۔ اسے کم سن لڑکیوں سے کھیلنے کا شوق تھا۔ وہ بچہ بن کر ان کے ساتھ آنکھ مچولی کھیلتا تھا۔ تاریکی میں انہیں ڈھونڈتا تھا، پکڑتا تھا، انہیں اچھی طرح ٹٹولتے ہوئے کہتا تھا کہ تم انیلا ہو، فہمی ہو، ڈولی ہو، تم شرارہ ہو۔ وہ بڑی دلچسپ معلومات پیش کر رہی تھی۔ میں توجہ سے سن رہا تھا۔ اس نے کہا، کبھی وہ اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ کر کہتا تھا کہ میں تم میں سے کسی کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا، صرف ہونٹوں سے اور زبان سے چھو کر پہچان لوں گا۔ چلو ادھر ادھر ہو جاؤ۔ ہم سب جگہ بدل کر کھڑی ہو جاتی تھیں۔ وہاں مجھ سے بھی کم عمر لڑکیاں مختصر سے لباس میں ہوتی تھیں۔ وہ انہیں ڈھونڈتا ہوا قریب پہنچتا تھا۔ اس کے ہاتھ پیچھے بندھے ہوتے تھے۔ وہ اپنے ہونٹوں سے اور زبان سے بدن کے کتنے ہی حصوں کو گدگداتا تھا۔ لڑکیاں ہنستی تھیں۔ وہ ہنستے ہنساتے، کھیلتے کھلاتے انہیں جوانی کی دہلیز پر پہنچا دیتا تھا۔ وہ ایک گہری سانس لے کر بولی، میں ان لڑکیوں میں سے ہوں جن پر جوانی آئی نہیں، لائی گئی ہے۔ یہ عیش و عشرت میں مست رہنے والے جوانی سے پہلے بچیوں کو جوان بنا دیتے ہیں۔ جب بوڑھے ہوتے ہیں تو خود جوانی کی طرف آنے کے لیے معجون اور سلاجید کا سہارا لیتے ہیں۔ میں نے دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کیا۔ مجھے کسی عارضی سہارے کی ضرورت نہیں تھی۔ میں قدرتی طور پر ادھر جا رہا تھا جدھر بچپن اور بڑھاپا کھنچے چلے جاتے ہیں۔ شرارہ نے کہا، جب میں 20 برس کی بھرپور جوان عورت بن گئی تو شوکت کی دلچسپی ختم ہو گئی۔ وہ کچی کلیاں چننے کا عادی تھا۔ اس کا بیٹا برکت شاہ نواز پکے ہوئے پھل کھانے کا دل دادا تھا۔ ہوس کے معاملے میں وہ باپ بیٹے مختلف ذوق کے حامل تھے۔ مجھے ادھر ٹرانسفر کر دیا گیا۔ وہ بڑے دکھ سے، بڑے کرب سے بولی، یہ کیسے لوگ ہوتے ہیں، ان میں ایک ذرا سی شرم، ذرا سی غیرت نہیں ہوتی۔ باپ دھیرے دھیرے فصل پکاتا تھا، بعد میں بیٹا آرام سے کھاتا اور جگالی کرتا رہتا تھا۔ ایسی غیر انسانی، غیر اخلاقی کڑوی حقیقت سن کر آپ کو کیسا لگ رہا ہے؟ میں نے ندامت سے کہا، بڑی شرم آ رہی ہے۔ ایسے لوگوں کے گناہ ظاہر نہیں ہوتے،
ہو جائیں تو ہم انہیں زندہ نہ چھوڑیں۔ میرا وعدہ ہے وہ باپ بیٹے حرام موت مریں گے۔ وہ اطمینان سے گہری سانس لیتے ہوئے بولی، میں یہی چاہتی ہوں۔ برکت شاہ نواز ایڈز کا مریض ہے۔ اللہ کرے وہ کل کا مرتا آج مر جائے۔ کتنی ہی لڑکیوں کو ایسے مہلک مرض سے نجات مل جائے گی۔ وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی، میرے سامنے آ گئی۔ دل کی دھڑکنیں کچھ بے اختیار سی ہونے لگیں۔ سچ تو یہ ہے کہ میں ایک بار اسے چھونا چاہتا تھا۔ وہ میرے دل میں اتر گئی تھی۔ کیا ہوا اگر وہ بری طرح نوچی کھسوٹی گئی تھی، بیماریوں کا گھر بنا دی گئی تھی۔ گھر کی تعمیر نو ہو سکتی ہے، جیسے نئے سرے سے میری تعمیر ہو رہی تھی۔ پیار کا جذبہ کانٹوں میں بھی پھول کھلاتا ہے۔ میرے اندر یہ جذبہ تھا کہ اسے صحت مندی کی طرف لانے کی ہر ممکن کوشش کرتا رہوں گا۔ اس نے قالین پر گھٹنے ٹیک دیے، میرے گھٹنے پر ہاتھ رکھ کر کہا، آپ مجھے سمندر پار بھیج کر میرا علاج کرانا چاہتے ہیں، میری بہن کو نیک نامی دینا چاہتے ہیں۔ خدا ان نیک ارادوں میں آپ کو کامیاب کرے۔ آج سے میں آپ کے نام ہو گئی۔ میں نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھ دیا، جیسے اسے پا لیا۔ دل اس کی طرف کھینچا جا رہا تھا، مگر فاصلہ لازمی تھا۔ اس نے کہا، آج سے میں ایک ہی دعا مانگتی رہوں گی کہ میرا مہلک مرض ایک دن ایک رات کے لیے ختم ہو جائے اور میں اپنے پیار کی تمام حسرتیں پوری کر لوں۔ اس کے بعد ہمیشہ کے لیے آنکھیں بند کر لوں۔ میں نے اس کے ہاتھ کو ہاتھوں میں لے کر کہا، مرنے کی باتیں نہ کرو، تمہارا بھرپور علاج ہوگا، تم میرے لیے جیو گی۔ بولو، جیو گی نا میرے لیے؟ وہ میرے گھٹنے پر پیشانی ٹیک کر بولی، اللہ، آپ مجھے کتنا پیار دے رہے ہیں۔ میں نے تو کبھی ایسا سوچا بھی نہ تھا۔ میرا دل چاہتا ہے۔ وہ اچانک ہی چونک گئی۔ اس نے سر اٹھا کر مجھے دیکھا، پھر کھڑی ہو گئی، پیچھے ہٹ کر بولی، میں جا رہی ہوں، مجھے جانا چاہیے، مجھے ڈر ہے، ٹھہر گئی تو آپ کے آگے ڈھیر ہو جاؤں گی۔ وہ پلٹ کر اپنے بیگ کے پاس گئی، وہاں رک کر بولی، میری آنکھوں پر پٹی باندھ دیں، آپ کی اس خفیہ پناہ گاہ کو خفیہ رہنا چاہیے۔ میں نے فون کے ذریعے ایک جانثار کو طلب کیا، پھر شرارہ سے کہا، تم کھلی آنکھوں سے دیکھتی ہوئی یہاں سے جاؤ گی، اپنی بہن کے ساتھ میری گلبرگ والی کوٹھی میں رہو گی، پچھلی زندگی کو بھول جاؤ، نئی زندگی شروع کرو۔ ایک جانثار نے آ کر کہا۔ میں نے کہا، انہیں نیاز بیگ ٹھوک کر لے جاؤ، یہ ابھی بہن کے ساتھ واپس آئیں گی، گلبرگ والی کوٹھی کی چابیاں ان کے حوالے کر دو، 2 دنوں کے اندر دونوں بہنوں کے پاسپورٹ بنواؤ، علاج کے سلسلے میں لندن جانے کے لیے ویزا مل جائے گا، باقی انتظامات میرے لندن آفس والے کریں گے۔ اس نے اپنا بیگ اٹھا کر بڑے جذبے سے، بڑی محبت سے مجھے دیکھا، پھر خدا حافظ کہہ کر چلی گئی۔ پہلی ملاقات میں ہم ایک دوسرے سے یوں وابستہ ہو گئے تھے جیسے ہمارے درمیان پرانی شناسائی ہو۔ ایسی بات نہیں ہے کہ میں چند گھنٹوں میں اس کا دیوانہ عاشق بن گیا تھا۔ بے شک اس پر دل آ گیا تھا، مگر جی جان سے اس کے کام آنے کی اور بھی وجوہات تھیں۔ سب سے بڑی اور اہم وجہ یہ تھی کہ شرارہ نے ایسے وقت میرے گھر میں قدم رکھا تھا جب مجھے نئے سرے سے، نئے انداز سے ایک معجزاتی زندگی مل رہی تھی۔ ایسی مسرتوں کے ہجوم میں وہ جیسے جشن محبت منانے آ گئی تھی۔ اس نے میری مسرتوں کو دوبالا کر دیا تھا۔ دوسری اہم وجہ یہ تھی کہ نئی زندگی کی ابتدا ہوتے ہی میں نیکی کمانے کی راہ پر چل پڑا تھا۔ ایک ایسی مصیبت زدہ کے کام آ رہا تھا جسے ہوس پرستوں نے مہلک بیماری لگا دی تھی۔ آئندہ میری زندگی کا مقصد یہی ہوگا کہ مظلوموں کے کام آتا رہوں، اور یہ میری بہت بڑی نیکی ہوگی۔ جب میں شرارہ کی بہن کو نیک نامی دوں گا۔ میں اپنے بیڈ روم میں آ گیا، وہاں میرا موبائل فون گنگنا رہا تھا۔ میں نے اسے اٹھا کر دیکھا، وہ میرے لیے اجنبی نمبر تھا، رانگ کال ہو سکتی تھی۔ میں نے بٹن دبا کر اسے کان سے لگاتے ہوئے پوچھا، جی فرمائیے۔ دوسری طرف سے کہا گیا، ہم کیا فرمائیں، سنا ہے آپ ہم سے بات کرنا بھی نہیں چاہتے۔ میں نے کہا، سوری، رانگ نمبر۔ وہ جلدی سے بولا، جسٹ اے منٹ، فون بند نہ کرنا، میں رانگ نمبر نہیں ہوں، عمیر بن غازی ہوں۔ میری پیشانی پر شکنیں پڑ گئیں۔ میں نے پوچھا، کون ہو تم؟ تمہیں یہ فون نمبر کیسے معلوم ہوا؟ وہ ہنستے ہوئے بولا، تم پوری دنیا سے چھپ سکتے ہو لیکن مجھ سے کبھی نہیں چھپ سکو گے۔ میں تو روپوش رہنے والوں کو تاریکیوں میں بھی ڈھونڈ نکالتا ہوں۔ اچھا، یہ تو الو کی خاصیت ہے۔ کوئی بات نہیں، مجھے الو کہہ کر خوش ہو جاؤ۔ مجھ سے دوستی کرو گے تو طرح طرح سے خوش رکھوں گا۔ پھر تو یہ بھی بتا دو کہ دوستی کس بنیاد پر ہوگی۔ مجھے 40 من سونے کا حصے دار بنا لو، بڑے فائدے میں رہو گے، کوئی دشمن تمہاری طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی جرت نہیں کر سکے گا۔
میں نے مسکراتے ہوئے کہا، اچھا تو آپ ہیں عزت مآب شوکت شاہ نواز؟ آپ کہاں ہیں؟ میں تو حضور کو گلے لگانے کا فیصلہ کر رہا تھا۔ وہ ذرا دیر چپ رہا، پھر بولا، کیا یہ بات سنجیدگی سے کر رہے ہو؟ مجھے تو اطلاع ملی ہے تم مجھے خود سے کمتر سمجھ رہے ہو، دوستی کرنا تو کیا مجھ سے بات کرنا بھی نہیں چاہتے۔ آپ بلے جیسے 2 ٹکے کے بدماش کو مڈل مین بنا رہے تھے۔ میں کسی گنڈے کو اپنے اور آپ کے درمیان رازدار بنانا نہیں چاہتا تھا۔ میں نے اسے جھڑک دیا، مگر یہ طے کر لیا کہ آپ سے خفیہ طور پر ملاقات کروں گا، کیونکہ یہ جانتا ہوں کہ میرا سارا خزانہ آپ کی مدد سے محفوظ رہے گا۔ وہ خوش ہو کر بولا، واہ کیا بات ہے، تم نے بڑی سمجھداری سے فیصلہ کیا ہے، دل خوش کر دیا ہے۔ مگر میری شرط ہے، آپ بلے کو تو کیا اپنی اولاد کو بھی ہمارے اس معاملے کا رازدار نہیں بنائیں گے؟ تم اطمینان رکھو، ہمارے درمیان کوئی تیسرا رازدار نہیں رہے گا۔ بس تو پھر ہماری ملاقات ہو جانی چاہیے۔ آپ یہ طے کریں کہ کب اور کہاں ہوگی، کیونکہ میں روپوش رہنا چاہتا ہوں، اس لیے شہر سے باہر ملاقات کرنا چاہوں گا۔ میں ابھی آدھے گھنٹے میں سوچ کر ملاقات کا وقت اور جگہ بتاؤں گا۔ ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں۔ ہاں ہاں، کہنے والی جو بھی بات ہے بے جھجک کہو۔ بات یہ ہے کہ جب ہم دوست بن رہے ہیں تو ہمارے درمیان بے تکلفی ہونی چاہیے۔ میں کچھ زیادہ ہی من موجی ہوں، روپوش رہ کر زندگی کی رنگینیوں سے محروم ہو گیا ہوں، اس لیے چاہتا ہوں کہ… میں نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ وہ ہنستے ہوئے بولا، اس میں جھجکنے والی کیا بات ہے، میں بھی رنگیلا راجا ہوں۔ کل جہاں بھی ملاقات ہوگی وہاں شراب اور شباب کا زبردست انتظام ہوگا، مگر اس طرح ہماری ملاقات خفیہ نہیں رہے گی، فکر نہ کرو۔ جو حسینائیں ہمیں خوش کرنے آئیں گی وہ میری زرخرید ہوں گی، ان کا ہمارے معاملات سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ میں نے کہا، ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں، کہوں گا تو آپ پتہ نہیں کیا سوچیں گے۔ بھائی اب ہم بے تکلف دوست بن چکے ہیں، جو بھی بات ہے کھل کر کہہ ڈالو۔ میں نے جھجکتے ہوئے کہا، وہ دراصل میرا شوق و ذوق اور طرح کا ہے۔ مجھے بھرپور جوان حسینائیں اچھی نہیں لگتیں، مجھے تو کم سن لڑکیاں اچھی لگتی ہیں۔ اس نے زوردار قہقہہ لگایا، پھر کہا، بھائی تم تو میرے ہم مزاج ہم خیال ہو، ہماری دوستی خوب رنگ لائے گی۔ کل 1 درجن تتلیاں اپنے پر پھیلائے تمہارے آس پاس منڈلاتی رہیں گی۔ میں نے حیرانی ظاہر کی، 1 درجن؟ وہ بولا، اس سے بھی زیادہ ہو سکتی ہیں، تمہارا یہ شوق دیکھ کر ملاقات کی جگہ سمجھ میں آ گئی ہے۔ شادرہ سے 2 کلومیٹر آگے ادارہ تعلیم و تربیت کی ایک وسیع و عریض عمارت ہے۔ کل شام 6 بجے وہاں آ سکو گے؟ میں نے وہ عمارت دیکھی ہے، کل ٹھیک 6 بجے وہاں پہنچ جاؤں گا۔ غازی پھر ایک بار کہتا ہوں، تم نے دل خوش کر دیا ہے، ہماری دوستی پکی ہوگی، ہم آخری سانسوں تک ساتھ رہیں گے۔ میں نے کہا، یہ میرا وعدہ ہے، آخری سانسیں لیتے وقت کوئی ہو نہ ہو میں تمہارے ساتھ رہوں گا۔ ہمیں پھر کسی وقت فون پر باتیں کرنی تھیں، اس وقت رابطہ ختم کر دیا گیا۔ میں بیڈ کے سرے پر بیٹھ کر سوچنے لگا، یہ کتنی گری ہوئی شرمناک بات ہے کہ لوگ معصوم اور کم سن بچیوں کو ہوس کا نشانہ بناتے ہیں۔ ایسا ایک ہوس کا کھلاڑی میرے ہتھے چڑھنے والا تھا۔ میں نے شرارہ سے وعدہ کیا تھا کہ ان باپ بیٹے کو ان کے بدترین گناہوں کی بدترین سزائیں دوں گا۔ میں نے فون پر اپنے جانثار اور دست راست اعظم ثانی کو بتایا کہ دوسرے دن شوکت شاہ نواز سے نمٹنا ہے۔ کل صبح ہی تمام جانثاروں کو ادارہ تعلیم و تربیت میں پہنچا کر بڑی رازداری سے مورچے بنانے ہیں، اور یہ معلوم کرنا ہے کہ اس کا بیٹا برکت شاہ نواز کہاں ہے اور اسے کس طرح ٹریپ کیا جا سکتا ہے۔ میں اسے ضروری ہدایات دینے کے بعد بستر پر لیٹ گیا، پھر جب تک نیند نہیں آئی تب تک قرآنی آیتیں پڑھتا رہا اور خدا کا شکر ادا کرتا رہا۔ اس رات سونے کے بعد دوسری صبح نئی زندگی کا نیا سورج دیکھنے والا تھا۔ انٹیلیجنس والے ان خونخوار کتوں کے متعلق معلومات حاصل کر رہے تھے۔ یہ پتہ چلا کہ ہلاک ہونے والے کتوں کو اسلام آباد سے لایا گیا تھا۔ ان کے مالک اور ٹرینر کا پتہ ٹھکانہ معلوم ہو رہا تھا، مگر وہ بھی ہلاک ہو چکے تھے۔ یہ بتانے والا کوئی نہیں تھا کہ وہ سریواستو بڑبولے کے لیے کام کر رہے تھے۔ دوسری طرف پولیس والے مراد اور سلطان کی جان کو آ گئے تھے۔ منور اور نادر شاہ کی بیویوں اور جوان اولاد نے بیان دیا تھا کہ اس خاندان میں وراثت کا جھگڑا چل رہا ہے۔ اس جھگڑے کے نتیجے میں مراد اور سلطان نے نادر کو ہلاک کرایا ہے اور منور کو اغوا کرا کر کہیں قیدی بنا رکھا ہے، یا اس کی لاش چھپا دی گئی ہے۔ ایسے بیانات کے بعد مراد اور سلطان کی گرفتاری لازمی تھی۔
مگر وہ ضمانت نامہ قبل از گرفتاری حاصل کر چکے تھے۔ اگرچہ قانونی شکنجے میں نہیں آئے تھے، لیکن پولیس اور انٹیلیجنس والے دن رات ان کی نگرانی کر رہے تھے اور ان کے ذاتی معاملات میں مداخلت کر رہے تھے۔ 2 کتے اور 3 انسان پراسرار طریقے سے مارے گئے تھے اور منور لاپتہ تھا۔ یہ ایسا سنگین معاملہ تھا کہ پولیس والے نہ رشوت لے رہے تھے، نہ ان دونوں بھائیوں کا پیچھا چھوڑ رہے تھے۔ مراد نے فون پر مجھے مخاطب کیا اور کہا، بابا جانی، آپ کو معلوم ہو چکا ہوگا کہ نادر شاہ مارا گیا ہے اور منور کہیں غائب ہو گیا ہے۔ ان کی بیویوں اور بچوں نے ہمارے خلاف بیان دیا ہے۔ میں نے کہا، بیان دینے سے کیا ہوتا ہے؟ نہ تم نے وہ واردات کی ہے، نہ تمہارے خلاف کوئی چشمدید گواہ ہے، تمہیں کوئی عدالت سزا نہیں دے سکے گی۔ یہ سزائیں کیا کم ہوں گی کہ ہم پیشیاں بھگتتے رہیں گے، خواہ مخواہ اپنے بھائی اور بہنوئی کے قاتل کہلاتے رہیں گے۔ میں نے کہا، تعجب ہے، باپ کو قتل کرانے کا منصوبہ بناتے وقت اور اغوا کراتے وقت نہ کسی طرح کی شرم تھی، نہ پریشانی۔ اب کچھ نہ کر کے پریشان ہو رہے ہو، آپ شرمندہ نہ کریں۔ اب تو میں اور سلطان آپ کا اعتماد حاصل کرنے، آپ کی تمام پونجی کے وارث بننے کے لیے بھائی اور بہنوئی کو راستے سے ہٹا دینا چاہتے تھے، مگر تقدیر ہم پر مہربان ہے۔ ایک تو خود ہی جہنم میں چلا گیا، منور بھائی بھی شاید مر چکے ہیں، اگر نہیں تو ہمارے ہاتھوں مرنے کے لیے کہیں سانسیں لے رہے ہوں گے۔ وہ اپنے باپ کے سامنے بے جھجک کہہ رہا تھا کہ میرے ایک بیٹے کو مار ڈالے گا۔ منور نے بھی اکلوتا وارث بننے کے لیے یہی کہا تھا۔ جن خاندانوں میں دولت اور اقتدار کی جنگیں لڑی جاتی ہیں، وہاں باپ بیٹے اور بھائی بھائی کھلی جان لیوا دشمنی کرتے ہیں۔ یہ ہماری ہزارہ صدیوں کی تاریخی سچائی ہے۔ میں نے کہا، تمہیں یہ سن کر افسوس ہوگا کہ میرے خیالات، میرے ارادے بدل گئے ہیں۔ میں اپنی کمائی کا جتنا حصہ تمام اولاد کو دے چکا ہوں، اس کے بعد ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں دوں گا۔ اس نے بے یقینی سے پوچھا، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ جو سن رہے ہو وہی کہہ رہا ہوں، اس نے جیسے تڑپ کر پوچھا۔ اور وہ خزانہ، اسے میں خدا کے سپرد کر چکا ہوں۔ آپ تو زبان کے سچے اور کھرے تھے، وہ سچائی کیا ہوئی؟ کیوں وعدہ کر کے مکر رہے ہیں؟ جہاں خزانہ چھپایا گیا تھا وہ زمین مکر رہی ہے، وہ خزانہ اب وہاں نہیں ہے، اندر ہی اندر جگہ بدل چکا ہے۔ آپ فضول بچکانہ باتیں کر رہے ہیں۔ میں نے کہا، کیا تم نے سنا نہیں، پڑھا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کتنے خزانے زمین میں چھپا رکھے ہیں؟ آپ اپنے خزانے کی بات کریں۔ میں نے اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، ایک حدیث سنو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جلد ہی وہ زمانہ آنے والا ہے جب دریائے فرات سونے کا خزانہ برآمد کرے گا، یعنی اس کا پانی خشک ہو جائے گا اور اس کے نیچے سے سونے کا خزانہ برآمد ہوگا۔ پس جو شخص وہاں موجود ہو، اس کو چاہیے کہ اس خزانے میں سے کچھ نہ لے۔ مراد نے جھنجھلا کر کہا، یہ کیسی احمقانہ بات ہے کہ خزانہ آنکھوں کے سامنے ہو اور کوئی اس میں سے کچھ نہ لے۔ اس حدیث میں تم جیسوں کے لیے سبق ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک دریائے فرات سونے کا پہاڑ برآمد نہیں کرے گا۔ لوگ اس کی وجہ سے، یعنی اس دولت کو حاصل کرنے اور اسے اپنے قبضے میں لینے کے لیے جنگ و جدل اور قتال کریں گے۔ پس ان میں سے 99% مارے جائیں گے اور ہر شخص یہی کہے گا کہ شاید میں زندہ بچ جاؤں اور مقصد میں کامیاب ہو جاؤں، یعنی ہر شخص اس توقع پر لڑے گا کہ شاید میں ہی کامیابی حاصل کر لوں اور اس دولت پر قبضہ جما لوں، اگرچہ 99% لوگ اس توقع میں اپنی جان گنوا بیٹھیں گے۔ میں فون پر بول رہا تھا، وہ سن رہا تھا۔ میں نے کہا، کیا تم دیکھ نہیں رہے ہو؟ خزانہ حاصل کرنے کے لیے تم نے اپنے باپ کے نطفے کو پانی کر دیا، مجھے ہلاک نہ کر سکے۔ اب باعث ہو کر اپنے سگے بھائی کو اس توقع پر ہلاک کرو گے کہ سب مر جائیں گے۔ آخر کار وہ سونا، وہ خزانہ تمہارے ہی حصے میں آئے گا۔ آپ مجھے بچوں کی طرح بہلا رہے ہیں، آپ بہت گہرے ہیں بابا جانی۔ یقیناً وہ خزانہ کسی خاص مقصد کے لیے چھپا رکھا ہے۔ پتہ نہیں آپ نے کتنی شادیاں کی ہیں اور کتنی اولادیں ہیں جن کی خاطر خزانے پر سانپ بن کر بیٹھ گئے ہیں۔ سلطان نے اس سے فون لے کر کہا، آپ آخری فیصلہ سنا دیں، خزانے کے سلسلے میں کیا کر رہے ہیں؟ اسے کس کے حوالے کریں گے؟ میں نے کہا، میں دیانتداری سے ایک نئی زندگی شروع کر رہا ہوں، خفیہ خزانے سے ضرورت کے مطابق کچھ لیتا رہوں گا،
باقی کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا، وہ جہاں ہے وہیں رہے گا۔ آپ پاگل ہو گئے ہیں، کیسے مان لیں کہ اسے ہاتھ نہیں لگائیں گے؟ نہ مانو، پہلے میری مخالفت کر کے تم لوگوں نے کیا پایا ہے جو آئندہ کچھ پالو گے؟ میری ایک بیٹی اور 3 داماد مر چکے ہیں، ایک بڑا بیٹا آدھا زندہ آدھا مردہ ہے۔ تمہارا اور مراد کا بھی کچھ ایسا ہی انجام ہوگا۔ سلطان نے ہیلو ہیلو کہا، پھر فون کو دیکھ کر جھنجھلاتے ہوئے اسے بند کر دیا۔ مراد نے کہا، قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں، بڑے میاں نے 2-4 شادیاں کی ہیں، ان عورتوں سے ہونے والی اولاد کو اپنا سب کچھ دینے کے لیے ہمیں دھتکار رہے ہیں۔ سلطان نے کہا، اور میں قسم کھا کر کہتا ہوں، یہ بڈھا ہمارا باپ نہیں ہے۔ ماں زندہ ہوتی تو پوچھتے ہماری اصل نسل کیا ہے۔ اصل نسل پر خاک ڈالو، خزانے کی بات کرو۔ یہ بڈھا ہمیں اس کی ہوا بھی لگنے نہیں دے گا، پتہ نہیں اس نے وہ کہاں چھپا کر رکھا ہے۔ سلطان پاؤں پٹکتا ہوا ادھر سے ادھر جاتے ہوئے بولا، اسے دوبارہ اغوا کیا گیا، مضر رساں دوائیں کھلا کر کمزور بنایا گیا۔ امید تھی وہ نیم مردہ ہو کر زندگی کی بھیک مانگے گا اور ہمیں مدفون خزانے تک پہنچا دے گا، مگر وہ تو شیطان ہے، مرتے مرتے اٹھ بیٹھا ہے۔ جھنجھلانے سے کچھ نہیں ہوگا، کوئی تدبیر سوچو۔ تمام تدبیریں خاک ہو چکی ہیں، اب تو ہماری عقل نے کام کرنا بھی چھوڑ دیا ہے۔ مراد نے کہا، آرام سے بیٹھو اور سنو۔ ہم بابا جانی کو جسمانی طور پر کمزور نہ بنا سکے، اگر ان کی ایک آدھ کمزوریاں ہمارے ہاتھ آ گئیں تو ہم انہیں مجبور کر سکیں گے۔ سلطان اسے سوچتی ہوئی نظروں سے دیکھتے ہوئے بیٹھ گیا۔ مراد نے کہا، ان کی کوئی ایسی زبردست کمزوری ہمیں مل جائے کہ وہ ہمارے آگے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جائیں۔ سوچو، بابا جانی جیسے عیش و عشرت میں ڈوبے رہنے والے بڑی بڑی غلطیاں کرتے رہتے ہیں۔ وہ دونوں سوچنے لگے کہ میں کتنے ممالک میں جاتا رہا ہوں اور اکثر ایسا مصروف رہا ہوں کہ برسوں گزر جاتے تھے اور انہیں میری خبر نہیں ملتی تھی۔ انہیں یہ معلوم نہیں ہوتا تھا کہ میں ان سے دور لاپتہ رہ کر کیسی زندگی گزار رہا ہوں۔ سلطان نے تھوڑی دیر سوچنے کے بعد کہا، میں نے بابا جانی کو ایک آدھ بار ڈائری لکھتے دیکھا ہے، اگر ان کی ایک ڈائری بھی مل جائے تو اسے پڑھ کر ان کے بہت سے خفیہ معاملات اور بہت سی اہم باتیں معلوم ہو سکیں گی۔ ان کی گلبرگ والی کوٹھی پچھلے 10 ماہ سے بند پڑی ہے، اگر ہم اندر جا سکیں اور بیڈ روم میں پہنچ سکیں تو ان کی الماری سے ڈائری کے علاوہ اور بھی بہت کچھ حاصل کر سکیں گے۔ ہم نے کئی بار ادھر سے گزرتے ہوئے دیکھا ہے، کوٹھی کے احاطے میں ایک چوکیدار اور گیٹ پر ایک سیکیورٹی گارڈ دکھائی دیتا ہے۔ وہ 10 مہینوں میں مطمئن ہو گئے ہوں گے کہ ادھر نہ کسی رشتہ دار کو آنا ہے اور نہ اب تک کوئی چور ڈاکو آیا ہے اور نہ آئے گا۔ یقیناً وہ ڈیوٹی دینے والے رات کو سو جاتے ہوں گے، ان کی فکر نہیں ہے، جاگتے رہیں گے تو ہم انہیں ہمیشہ کی نیند سلا دیں گے۔ ہمارے ریوالور سے سائلنسر لگا رہے گا، بے آواز فائر کر کے دروازوں کے لاک توڑ سکیں گے۔ وہ میری کسی ایک کمزوری تک پہنچنے کے لیے بے چین تھے، اپنے باپ کے گھر میں چوری کرنے کی پلاننگ کے ایک ایک پہلو پر غور کر رہے تھے۔ پھر انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ آج رات ہی یہ نیک کام کر گزریں گے۔ وہ اسی وقت واردات کے لیے تیاریاں کرنے لگے۔ مراد نے کہا، وہ بڈھا جہاں بھی ہے بڑے آرام اور سکون سے ہے، ہمیں اس کا سکون برباد کرنا چاہیے۔ مراد نے پوچھا، اب کیا ارادہ ہے؟ انٹیلیجنس والے ہمارے پیچھے پڑے ہیں، ہم کیوں نہ انہیں بڑے میاں کے پیچھے لگا دیں؟ کس طرح پیچھے لگاؤ گے؟ کوئی نہیں جانتا کہ وہ کہاں چھپے ہوئے ہیں۔ ان کا فون نمبر تو معلوم ہے، انٹیلیجنس والے اس نمبر کے ذریعے ان کی خفیہ پناہ گاہ کا پتہ لگا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، پتہ نہ بھی لگا سکے تو فون کے ذریعے ان کا سکون غارت کرتے رہیں گے۔ سلطان نے انٹیلیجنس کے ایک افسر سے رابطہ کیا، پھر کہا، رانا صاحب، میں سلطان غازی بول رہا ہوں۔ آپ تو ہمارے پیچھے پڑے رہتے ہیں، اصلی قاتل کو بالکل ہی نظر انداز کر رہے ہیں۔ کون ہے اصلی قاتل؟ ایک ارب پتی سونے کا بیوپاری ہے۔ سونے کے بیوپاری تو تمہارے والد محترم بھی ہیں۔ میں اسی محترم اور معزز کہلانے والے باپ کے خلاف زبان کھولنے پر مجبور ہو گیا ہوں۔ وہ اپنے داماد نادر شاہ سے نفرت کرتے تھے، انہوں نے اسے ہلاک کرایا ہے۔ جب آپ انہیں گرفتار کریں گے تو اندر کی بہت سی باتیں سامنے آئیں گی۔ اگر انہوں نے داماد کو قتل کرایا ہے تو بیٹا کہاں ہے؟ منور جائے واردات پر نادر شاہ کے ساتھ تھا۔ منور حقیقتاً نادر کو پھانس کر فارم ہاؤس لے گیا تھا۔ یہ ہمارے باپ کی پلاننگ تھی، انہوں نے ہی منور کو کہیں چھپا رکھا ہے۔ یہ باتیں تم کیسے جانتے ہو؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے بابا جانی نے مجھ سے اور مراد بھائی سے فون پر باتیں کی تھیں۔
اور دھمکیاں دی تھیں کہ وہ نادر کی طرح ہمیں بھی ٹھکانے لگا دیں گے۔ افسر نے کہا، یہ بات حلق سے نہیں اتر رہی ہے کہ ایک ہوش مند باپ اپنے بیٹے کو قتل کرانا یا کرنا چاہتا ہو۔ جی ہاں، باپ بیٹے کا رشتہ ایسا ہی ہے کہ کوئی یقین نہیں کرے گا، مگر حقیقت اس رشتے کے برعکس ہے۔ اگر آپ ہمارے خاندانی معاملے کو راز میں رکھیں گے تو میں ایک کڑوی حقیقت آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ میں وعدہ کرتا ہوں تمہارا خاندانی معاملہ راز میں رہے گا۔ سلطان فون پر ایک گہری سانس چھوڑتے ہوئے بولا، میں اور مراد بھائی بابا جانی کی اولاد نہیں ہیں۔ انہوں نے فون پر صاف صاف کہہ دیا ہے، ہم دونوں بھائی ان کے نطفے سے نہیں ہیں۔ وہ ہماری ماں کی بہت بڑی غلطی کو اب تک برداشت کرتے آئے ہیں، اب نہیں کریں گے۔ انہوں نے ہمیں 1 ہفتے کی مہلت دی ہے اور کہا ہے کہ ہم لندن والی رہائش گاہ میں چلے جائیں، کبھی اس خاندان میں واپس نہ آئیں۔ اگر آ گئے تو پھر نادر کی طرح اپنی موت کا انتظار کریں۔ افسر نے قائل ہو کر کہا، اب یقین ہو رہا ہے کہ تم نے ایسی شرمناک حقیقت بتائی ہے جو کوئی نہ بتاتا۔ تمہاری سچائی نے مجھے متاثر کیا ہے۔ میں تمہاری شرمناک سچائی کا رازدار بن کر رہوں گا۔ سلطان نے مسکرا کر مراد کو آنکھ ماری، پھر کہا، رانا صاحب، ان کا فون نمبر میں نے سیو کیا ہے، آپ نوٹ کر لیں۔ اس نے نمبر بتا کر رابطہ ختم کر دیا۔ پھر مراد سے کہا، چلو نکلو یہاں سے، آج ہم اس بڈھے کی کوٹھی سے کچھ نہ کچھ ضرور حاصل کریں گے۔ پتہ نہیں وہ کس خفیہ پناہ گاہ میں سو رہا ہوگا، ابھی رانا صاحب اس کی نیندیں اڑائیں گے۔ میں واقعی گہری نیند میں تھا، مختصر سی نیند سے اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھنے والا تھا۔ ایسے وقت فون کے بزر نے جگا دیا۔ خیال آیا کہ شرارہ نیاز بیگ ٹھوکر پہنچ گئی ہوگی، وہاں سے بہن کے ساتھ واپس آ رہی ہوگی، وہی کسی ضرورت سے کال کر رہی ہے۔ میں نے فون اٹھا کر دیکھا تو انجانے نمبر تھے، کوئی پہلی بار مجھے کال کر رہا تھا۔ میں نے اسے کان سے لگا کر پوچھا، ہیلو، فرمائیے۔ دوسری طرف سے پوچھا، آپ عمیر بن غازی بول رہے ہیں؟ جی ہاں، آپ کون ہیں؟ رات کے 1 بجے مجھے کیوں یاد کر رہے ہیں؟ ہماری نوکری ہی ایسی ہے، کبھی کبھی آپ جیسے معزز افراد کی نیندیں خراب کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ میں انٹیلیجنس کا چیف رانا دلشاد احمد بول رہا ہوں۔ میں نے اٹھ کر بیٹھتے ہوئے پوچھا، فرمائیے، میں آپ کے کس کام آ سکتا ہوں؟ 3 دن پہلے بیرسٹر رضا قریشی نے آپ کے اغوا ہونے کی رپورٹ درج کرائی تھی۔ ہم آپ کو تلاش کرتے رہے ہیں۔ پچھلے 10 مہینوں کی میڈیکل رپورٹ کے مطابق آپ 70 برس کے بوڑھے ہیں۔ طرح طرح کی بیماریوں نے آپ کو نیم مردہ بنا دیا ہے۔ آپ اٹھنے بیٹھنے کے قابل بھی نہیں ہیں۔ جی ہاں، یہ درست ہے۔ پھر آپ اس جگہ سے کیسے فرار ہو گئے جہاں آپ کو اغوا کر کے لے جایا گیا تھا؟ جہاں مجھے لے جایا گیا تھا وہاں 2 پارٹیوں کے درمیان زبردست فائرنگ ہو رہی تھی۔ ایسے وقت میرے وفادار جاں نثار وہاں پہنچ گئے تھے، جو مجھے وہاں سے نکال کر یہاں لے آئے ہیں۔ یہاں یعنی کہاں؟ ہم قانون کے محافظ ہیں، آپ کو بھرپور سیکیورٹی فراہم کریں گے۔ ہمیں اپنے پاس بلائیں۔ میں نے کہا، مجھے 2 بار اغوا کیا گیا، پولیس اور انٹیلیجنس والوں نے میرے لیے کیا کیا؟ آپ کی شکایت بجا ہے، مگر سارے پولیس والے اور جاسوس نااہل نہیں ہوتے۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، میری نگرانی میں آپ پر آنچ نہیں آئے گی۔ یعنی پھر قانون کے محافظوں پر بھروسہ کروں اور تیسری بار دشمنوں کے ہاتھ لگ کر موت کے گھاٹ اتر جاؤں؟ آپ دشمنوں کی نشاندہی کریں، میں ان سے نمٹ کر آپ کا اعتماد حاصل کروں گا۔ میں نے گہری سانس لے کر کہا، دشمن میرے اپنے گھر میں ہیں، ان سے میں خود نمٹ رہا ہوں۔ آپ کی کارکردگی کو آزمانے کے لیے انڈیا سے آئے ہوئے ایک دشمن کے بارے میں بتا رہا ہوں۔ اس کا نام سری واستو بڑبولا ہے۔ وہ اپنے دیس میں سونے کا ایک ارب پتی بیوپاری کہلاتا ہے، مگر حقیقتاً ایک سمگلر ہے۔ رانا دلشاد نے کہا، معاف کیجیے گا، آپ کے متعلق بھی یہی کہا جاتا ہے، مگر کوئی ثبوت نہ ملنے کے باعث آپ پر ہاتھ نہیں ڈالا جا رہا ہے۔ آپ کتنے عرصے سے میرے خلاف مواد تلاش کر رہے ہیں؟ اس نے کہا، پچھلے 5 برسوں سے۔ یعنی پچھلے 5 برسوں سے ناکام ہو رہے ہیں، ایک بھی ثبوت نہیں ملا۔ مان لیں کہ میں اسمگلر نہیں ہوں، یا پھر آپ کی کارکردگی ناقص ہے، اپنی ناک کے نیچے جرم کرنے والے کو پکڑ نہیں پا رہے ہیں، پھر ایک بیمار اور بوڑھے کی حفاظت کیسے کریں گے؟ میں بحث نہیں کروں گا، آپ انڈیا سے آنے والے سری واستو کے متعلق بتائیں۔ میں اتنا ہی جانتا ہوں کہ وہ اسلام آباد میں ہے، مجھے تلاش کیے اور قتل کیے بغیر اس ملک سے نہیں جائے گا۔ میں نے اس کا فون نمبر بتاتے ہوئے کہا، میں اس سے زیادہ کچھ نہیں جانتا، کیا فون بند کر سکتا ہوں؟ نہیں، ابھی تفتیش جاری ہے، چند سوالات رہ گئے ہیں، باقی سوالات آپ دن میں کسی بھی وقت کر سکتے ہیں۔
پلیز میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، یہ بتائیں آپ کا بڑا بیٹا منور کہاں ہے؟ میں ذرا چپ رہا، ابھی تہجد کی نماز پڑھنے والا تھا۔ اگر اپنی یا کسی بے گناہ کی جان بچانی ہو تو شیطان صفت لوگوں سے جھوٹ بولا جا سکتا ہے۔ رانا دلشاد شیطان نہیں تھا، اپنے فرائض کی ادائیگی کے لیے سچی معلومات چاہتا تھا۔ میں نے جھوٹ سے توبہ کی اور سچ کہا، داؤد ہاسپٹل میں بڑی رازداری سے اس کا علاج کیا جا رہا ہے۔ واردات کے وقت وہ فارم ہاؤس میں نادر شاہ کے ساتھ تھا، پھر ہاسپٹل کیسے پہنچ گیا؟ آپ کو تمام سوالات کے جوابات وہاں مل جائیں گے۔ ٹھیک ہے، میں ابھی اس ہاسپٹل میں پہنچ جاؤں گا۔ ڈاکٹر داؤد کو ڈاکٹر ڈھکن بھی کہا جاتا ہے۔ جی ہاں، وہ اسی نام سے مشہور ہوتا جا رہا ہے۔ اس کے متعلق بھی کوئی اچھی رپورٹ نہیں ہے، وہ ہماری بلیک لسٹ میں ہے۔ بائی دا وے، اب آپ نے ابھی کہا ہے کہ دشمن آپ کے گھر میں ہیں اور ان سے آپ نمٹ رہے ہیں۔ ہاں، ابھی میں نے یہی کہا ہے، اور آپ نے انہیں دھمکی دی ہے کہ وہ لندن والی رہائش گاہ میں نہیں جائیں گے تو آپ انہیں موت کے گھاٹ اتار دیں گے۔ آپ ایسی بے تکی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ میں نے کسی کو دھمکی نہیں دی ہے۔ کیا آپ نے ابھی سلطان غازی سے فون پر باتیں نہیں کی تھیں؟ میں نے سونے سے پہلے مراد اور سلطان دونوں سے باتیں کی تھیں، اور آپ ان دونوں کو دشمن سمجھتے ہیں۔ میں انہیں دشمن سمجھوں یا نہ سمجھوں، مگر ایک باپ ہوں، اپنے بیٹوں کو مار ڈالنے کی بات کبھی نہیں کروں گا۔ رانا نے کہا، یہ آپ کی گھریلو اور ازدواجی زندگی کا راز ہے۔ میں نے سلطان سے وعدہ کیا ہے کہ اپنی تفصیلی رپورٹ میں اس تلخ حقیقت کا ذکر نہیں کروں گا۔ کون سی تلخ حقیقت؟ یہی کہ مراد اور سلطان آپ کے اپنے بیٹے نہیں ہیں، آپ کی وائف کی بد چلنی کا نتیجہ۔ بات پوری ہونے سے پہلے ہی میں دھاڑتے ہوئے کہا، یو شٹ اپ نان سینس! تم نے میری پاک باز مرحوم شریک حیات پر کیچڑ اچھالنے کی جرت کیسے کی؟ میں نے جرت نہیں کی ہے، آپ کے صاحبزادے سلطان نے ابھی فون پر بتایا ہے کہ وہ اور مراد آپ کے نطفے سے نہیں ہیں۔ اگر اس نے جھوٹ کہا ہے اور مجھے گمراہ کیا ہے تو میں اللہ تعالیٰ سے معافی چاہتا ہوں۔ میں نے دانستہ ایک ماں کے تقدس کو ٹھیس نہیں پہنچائی ہے۔ آپ کے صاحبزادے نے یہ کیچڑ اچھالی ہے۔ میں نے ذرا نرم ہو کر کہا، سوری رانا صاحب، مجھے غصے میں سخت لہجہ اختیار نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میں چاہوں گا آپ میری سچائی کا یقین کرنے کے لیے ہم باپ بیٹوں کا DNA رپورٹ حاصل کریں، تب دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ غازی صاحب، مجھے یقین ہے آپ سچ کہہ رہے ہیں، البتہ یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ وہ بیٹے آپ کے خلاف زہر کیوں اگل رہے ہیں؟ صرف اس لیے کہ میں اپنی دولت اور جائیداد میں سے اپنی اولاد کو جتنا دے چکا ہوں، اس سے زیادہ ایک کوڑی بھی نہیں دینا چاہتا، اور میرے اسی اٹل فیصلے نے انہیں دشمن بنا دیا ہے۔ ہاں، یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ میں مراد اور سلطان کا محاسبہ کروں گا، فی الحال آپ آرام کریں، ضرورت ہوئی تو دوسرے دن رابطہ کروں گا۔ میں نے فون بند کر دیا۔ مجھے یہ سوچ کر غصہ آ رہا تھا کہ انسان دولت حاصل کرنے کے لیے کیوں اتنا گر جاتا ہے کہ اپنی مرحوم ماں کی پارسائی پر کیچڑ اچھالتے ہوئے اسے شرم نہیں آتی۔ لعنت ہے ایسی اولاد پر۔ میں نے طے کر لیا کہ ان دونوں کو بڑی عبرتناک سزائیں دوں گا۔ میں نے گھڑی دیکھی، تہجد پڑھنے کے بعد سونے کا ارادہ تھا۔ ایسے وقت پھر فون کا بزر بولنے لگا۔ میں نے نمبر پڑھے تو دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ خوشبو کا ایک جھونکا سا آیا، شرارہ کال کر رہی تھی۔ میں نے فون کو کان سے لگا کر کہا، ہاں بولو، کیا گھر پہنچ گئیں؟ جی ہاں، اب بہن کے ساتھ واپس آ رہی ہوں۔ گلبرگ والی کوٹھی تو بہت بڑی ہوگی، کیا میں چھوٹی بہن کے ساتھ وہاں تنہا رہ سکوں گی؟ تنہا نہیں رہو گی، کوٹھی کے باہر ایک چوکیدار اور ایک سیکیورٹی گارڈ ڈیوٹی پر رہیں گے، اندر میرا ایک جانثار رہے گا۔ دوسرے دن 2-4 نوکر اور نوکرانیوں کا بندوبست ہو جائے گا۔ آپ بہت اچھے ہیں، آپ کی شان میں کچھ کہنے کے لیے الفاظ نہیں مل رہے۔ مجھے یہ سب کچھ جو مل رہا ہے خواب خواب سا لگ رہا ہے۔ رفتہ رفتہ یقین ہو جائے گا کہ یہ خواب نہیں، تعبیر ہے۔ آپ شاید سو رہے تھے۔ نہیں، تہجد پڑھنے جا رہا تھا۔ پھر تو فون بند کرنا چاہیے۔ ایسی جلدی بھی نہیں ہے، تم نے اپنی بہن کا نہ تعارف کرایا ہے نہ نام بتایا ہے۔ میں ابھی بتانے والی تھی۔ نہ بتاؤ، فون اسے دو۔ چند ساعتوں تک خاموشی رہی، پھر ایک بچی کی مترنم آواز سنائی دی، ہیلو، السلام علیکم۔ میں نے کہا، وعلیکم السلام۔ میں اس وقت کس سے بات کر رہا ہوں؟ آپ ندا سے باتیں کر رہے ہیں۔ صرف ندا؟ یہ تو بہت ننھا سا چھوٹا سا نام ہے۔ میرا بڑا نام ہے، ندا رانی بنت خیر دین ولد مہر دین ولد دین محمد ولد
میں نے کہا بس بس بس، اگر بریک نہ لگائی جائے تو یہ نام پھلتا پھولتا چلا جائے گا۔ شرارہ نے اس کا کان پکڑ لیا، اپنی ہنسی روکتے ہوئے بولی، شریر کہیں کی، کیا بزرگوں سے اس طرح مذاق کرتے ہیں؟ میں نے کہا ندا، اپنی باجی سے کہو مجھے زندہ دلی پسند ہے۔ اس نے کہا یہ کہہ رہے ہیں انہیں پسند ہے۔ شرارہ نے پوچھا کیا پسند ہے؟ وہ بولی پتہ نہیں، شاید آپ کو کہہ رہے ہیں۔ وہ شرمانے لگی۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا تم اتنی سی عمر میں ایسی چکر باز ہو، ابھی ادھر سے ادھر جاتے جاتے بات گھما دی۔ وہ بولی میں نے اپنی طرف سے کچھ نہیں کہا ہے، باجی جب سے آئی ہیں آپ ہی کے گن گا رہی ہیں۔ آپ مسیحا ہیں، عظیم انسان ہیں، فرشتہ ہیں۔ یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ آپ انسان ہیں تو فرشتہ کیسے ہو گئے؟ اگر فرشتہ ہیں تو انسان تو نہ ہوئے نا؟ شرارہ نے اس سے فون چھین کر کہا چڑیل، میں تیری پٹائی کروں گی۔ ان کے آگے میرا سر جھکتا ہے، ان سے کہتی ہوں کہ انسان تو نہ ہوئے، چلو معافی مانگو۔ ندا فون واپس لے کر کچھ بولنا چاہتی تھی۔ میں نے کہا خبردار، معافی نہ مانگنا۔ تم نے اعتراض کرنے والی کوئی بات نہیں کی ہے، میں تم سے خوش ہوں، تمہاری باتیں سن رہا ہوں، بہت انجوائے کر رہا ہوں۔ تمہاری باجی مجھ سے کچھ زیادہ ہی متاثر ہو گئی ہیں، مجھے فرشتہ بنا کر آسمان پر پہنچا رہی ہیں۔ ان سے کہو مجھے زمین پر ہی رہنے دیں، میری یہ باتیں انہیں سنا دو۔ شرارہ کی آواز سنائی دی، میں سن رہی ہوں۔ فون اس سے لے لیا ہے، یہ کمبخت شوخی میں آ کر بڑوں کا لحاظ کرنا بھول جاتی ہے۔ پلیز اس کی بچکانہ شوخی کو سمجھو، اس نے کوئی گستاخی نہیں کی ہے، آئندہ اسے شوخی اور شرارت سے کبھی نہ روکنا۔ کہیں تم نے اسے رلا تو نہیں دیا؟ یہ بڑی ڈھیٹ ہے، کبھی خود نہیں روئے گی، دوسروں کو رلائے گی۔ میں ہنسنے لگا، شرارہ بھی ہنسنے لگی۔ میں نے کہا رانی بہت پیارا نام ہے، تمہارا بھی ایسا ہی کوئی نام ہونا چاہیے۔ کیا شرارہ پیدائشی نام ہے؟ نہیں، وہ ذرا دکھ سے بولی۔ میں 12 برس کی بچی تھی جب مجھے چنگاری سے شعلہ بنا دیا گیا، تب میں نے اصل نام پر پردہ ڈال دیا اور یہ بازاری نام شرارہ رکھ لیا۔ اصلی نام کیا ہے؟ اصلی نام میرے حالات، میرے کردار کے بالکل برعکس ہے۔ اب وہ موجودہ حالات کے مطابق درست ہوگا، تم میری پناہ میں آ کر عزت اور نیک نامی حاصل کرتی رہو گی۔ وہ بولی خدا کا شکر ہے، میرا پیدائشی نام مجھے واپس مل رہا ہے، آج سے پھر میرا نام حجاب ہے، حجاب آرا۔ بہت پیارا نام ہے، آئندہ تم اپنے عمل سے، کردار سے ثابت کرو گی کہ حجاب مرتا نہیں ہے، صرف دھندلا جاتا ہے، ذرا کمزور پڑ جاتا ہے، سہارا ملے تو پھر تازہ دم ہو جاتا ہے۔ آپ کی باتوں سے مجھے حوصلہ ملتا ہے، اپنی بیماریوں سے بھی لڑتے رہنے کا حوصلہ کرتی رہو، انشاءاللہ صحت کاملہ نصیب ہوگی۔ اچھا، خدا حافظ، میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں۔ اب تک میں فون کو کان سے لگائے جیسے حجاب کے پاس پہنچ گیا تھا۔ رابطہ ختم ہوتے ہی اپنے کمرے میں دماغی طور پر حاضر ہو گیا۔ میری زبان نے چٹخارا لیتے ہوئے کہا حجاب۔ ادھر وہ میری کوٹھی کی طرف جا رہی تھی، ادھر مراد اور سلطان وہاں پہنچ گئے تھے۔ احاطے کے بڑے آہنی گیٹ پر تالا لگا ہوا تھا۔ سیکیورٹی گارڈ کیبن کے باہر کرسی پر بیٹھا آنکھیں بند کیے خراٹے لے رہا تھا۔ اس کی گن قدموں کے پاس زمین پر پڑی ہوئی تھی۔ وہ دونوں دبے قدموں چلتے ہوئے اس کے پاس آ گئے۔ اچانک ہی اس نے ہڑبڑا کر آنکھیں کھول دیں، پھر اس سے پہلے کہ وہ سنبھلتا، مراد نے زمین پر پڑی ہوئی گن کو اٹھا لیا۔ سلطان نے سائلنسر لگے ہوئے ریوالور کی نال اس کی کنپٹی سے لگا دی۔ وہ پرانا ملازم تھا، دونوں کو برسوں سے پہچانتا تھا۔ اس نے پریشان ہو کر پوچھا آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ مراد نے کہا ہم تو کچھ نہ کرتے، تمہارے ہاتھ پاؤں باندھ کر کوٹھی کے اندر چلے جاتے، مگر تم ہمیں پہچانتے ہو، ہم جیسے ہی یہاں سے جائیں گے تم پولیس والوں کے ساتھ ہماری شامت بن کر چلے آؤ گے۔ سلطان نے پوچھا ہمیں کوٹھی کے اندر جانے دو گے؟ وہ عاجزی سے بولا صاحب جی، میں کسی کو احاطے کے اندر قدم رکھنے کی اجازت نہیں دے سکتا، حکم کا بندہ ہوں، برسوں سے یہاں کا نمک کھا رہا ہوں۔ سلطان نے ناگواری سے کہا یہاں تمہارے حساب کا نمک ختم ہو چکا ہے، اب گولی کھاؤ۔ اس نے ٹریگر دبا دیا، سائلنسر نے گولی چلنے کی آواز دبا دی۔ موت بے آواز آ کر اس نمک حلال کو اپنے ساتھ لے گئی۔ وہ دونوں احاطے میں لان سے گزرتے ہوئے کوٹھی کے چاروں طرف گھوم کر جائزہ لینے لگے۔ چوکیدار پچھلے دروازے کے پاس نیم تاریکی میں سو رہا تھا۔ مراد نے گن کے دستے سے اس کے سر پر ایک ضرب لگائی۔ نیند کی حالت میں سر پر قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔
وہ تکلیف سے کراہتے ہوئے گرا، پھر بے ہوش ہو گیا۔ انہوں نے اس کے ہاتھ پاؤں باندھ کر اسے وہیں چھوڑ دیا۔ وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ وہاں کوئی تیسرا ملازم نہیں ہے۔ پچھلے دروازے کی چٹخنی باہر سے لگی تھی۔ وہ اسے کھول کر اندر آ گئے۔ انہیں معلوم تھا کہ کوٹھی کے اندر میرا بیڈ روم ہے۔ وہ دروازہ مقفل تھا۔ ایک فائر کرتے ہی لاک ٹوٹ گیا۔ دروازہ کھل گیا۔ وہ سیدھے الماری کے پاس آئے۔ دوسرے فائر سے الماری کے پٹ بھی کھل گئے۔ کوئی مشکل پیش نہیں آ رہی تھی، کوئی رکاوٹ نہیں تھی۔ اگرچہ حجاب اور ندا رانی میرے جانثار کے ساتھ ادھر چلی جا رہی تھی، مگر پتہ نہیں کب تک پہنچنے والی تھی۔ فی الحال ان بھائیوں کو کوئی للکارنے والا نہیں تھا۔ انہوں نے الماری کے اندرونی سیف کو کھول کر دیکھا۔ وہاں نوٹوں کی گڈیاں اور جائیداد سے تعلق رکھنے والے دستاویزات رکھی ہوئی تھیں۔ ایک ڈائری بھی دکھائی دے رہی تھی۔ مراد نے فوراً ہی لپک کر اسے اٹھا لیا، پھر مایوس ہو کر کہا، یہ 1980 کی ہے، 20 برس پرانی ہے۔ سلطان نے اسے لے کر کہا، خزانہ برسوں سے جمع کیا جا رہا ہوگا، اس کا ذکر اس میں ضرور ہوگا۔ ہم گھر جا کر اسے پڑھیں گے، ضرور کوئی کام کی بات معلوم ہوگی۔ مراد فائلیں اٹھا کر جائیداد کی دستاویزات پر سرسری سی نظریں ڈال رہا تھا۔ سلطان نے کہا، جائیداد کے ان کاغذات سے ہمیں کچھ حاصل نہیں ہوگا، یہاں زیادہ دیر کرنا مناسب نہیں ہے، چلو۔ وہ بولا، بابا جانی نے بینکوں کے لاکرز میں بہت کچھ چھپا رکھا ہوگا۔ وہ کہتے کہتے چونک گیا، کھلی ہوئی فائل کو دیکھتے ہوئے بولا، یہ نقشہ کیسا ہے؟ سلطان بھی توجہ سے دیکھنے لگا، پھر بولا، یہ کسی عمارت کا یا شہر کا نقشہ نہیں ہے۔ یہ درمیان میں سرخ دائرہ دیکھیں، پیچیدہ لکیروں کے ذریعے اس دائرے تک پہنچنے کی رہنمائی کی گئی ہے۔ مراد نے بڑے جوش اور جذبے سے کہا، ایسا لگتا ہے کسی خزانے تک رہنمائی کی گئی ہے۔ سلطان نے فائل کو اس کے ہاتھ سے چھین کر کہا، مجھے بھی یہ خزانے کا نقشہ لگ رہا ہے۔ ان لکیروں کے ذریعے جن مقامات سے گزرنا ہے وہاں کے نام بھی لکھے ہوئے ہیں، اور یہ افریقی طرز کے نام ہیں۔ وہ بڑی بےتابی سے نقشے پر نظریں دوڑا رہے تھے۔ مراد نے ایک جگہ انگلی رکھ کر کہا، یہ دیکھو، یہاں لکھا ہے الجاف۔ یہ لیبیا کے جنوب میں ایک چھوٹا سا شہر ہے۔ تمہیں یاد ہے ہم یہاں جا چکے ہیں؟ سلطان نے ہاں کے انداز میں سر ہلا کر فائل کو بند کرتے ہوئے کہا، ہاں، ہم نے ایک کی لاش گرائی ہے، دوسرے کو زخمی کیا ہے۔ ہمیں فوراً یہاں سے جانا چاہیے۔ گھر پہنچ کر آرام سے نقشے کو بھی سمجھیں گے اور ڈائری بھی پڑھیں گے۔ سلطان کے ہاتھ میں نقشے والی فائل تھی۔ مراد نے ڈائری اپنے پاس رکھ لی تھی۔ وہ دونوں تیزی سے چلتے ہوئے پچھلے دروازے سے باہر آئے۔ نائٹ چوکیدار وہاں رسیوں سے بندھا پڑا تھا، اس وقت ہوش میں آتے ہوئے کراہ رہا تھا۔ مراد نے گن کے دستے سے پھر اس کے سر پر ضرب لگائی۔ وہ شور مچانا چاہتا تھا مگر منہ سے آواز نہ نکل سکی، پھر ایک بار بے ہوش ہو گیا۔ وہ دونوں کوٹھی کے پچھلے حصے سے دوڑتے ہوئے اگلے حصے کی طرف جانا چاہتے تھے، پھر ایک دم سے ٹھٹک گئے۔ ایک کار احاطے کے آہنی گیٹ کے سامنے آ کر رک گئی تھی۔ ہارن بجا کر نائٹ چوکیدار اور سیکیورٹی گارڈ کو بلایا جا رہا تھا۔ سلطان نے پریشان ہو کر کہا، اتنی رات کو یہاں کون آیا ہے؟ مراد نے کہا، کوئی بھی آیا ہو، پچھلے گیٹ سے نکل چلو۔ وہ دونوں وہاں سے بھاگتے چلے گئے۔ اگلے گیٹ کے سامنے کار رکی ہوئی تھی۔ حجاب اور ندا کار کی پچھلی سیٹ پر تھیں۔ میرے جانثار نے پہلے ہارن بجا کر چوکیدار کو بلانا چاہا تاکہ وہ آ کر گیٹ کھولے۔ جب کوئی نہ آیا تو وہ کار سے اتر کر گیٹ کے ساتھ والے کیبن میں پہنچا، پھر سیکیورٹی گارڈ کی لاش دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ ایک دم سے دماغ نے سمجھایا کہ آس پاس خطرہ ہے۔ اس نے کوٹھی کی طرف دیکھا، ادھر خاموشی تھی، اور خاموشی طوفان کا پیش خیمہ ہوتی ہے۔ وہ دوڑتا ہوا کار کی سٹیئرنگ سیٹ پر آیا، اسے سٹارٹ کر کے آگے بڑھانے لگا۔ حجاب نے پوچھا، کیا ہوا، ہم کوٹھی میں نہیں جائیں گے؟ اس نے کہا، جسٹ اے منٹ، ابھی بتاتا ہوں۔ اس نے ڈیش بورڈ سے فون اٹھا کر نمبر پنچ کیے۔ میں نماز پڑھنے کے بعد سونے جا رہا تھا۔ کالنگ ٹون سن کر رک گیا۔ فون کو کان سے لگا کر پوچھا، ہیلو عاقب، کیا گلبرگ پہنچ گئے؟ عاقب نے کہا، پہنچ تو گئے ہیں لیکن یہاں گڑبڑ ہو گئی ہے، کسی نے سیکیورٹی گارڈ کو گولی مار کر ہلاک کیا ہے۔ میں نے پریشان ہو کر کہا، یا خدا، یہ کیا ہو گیا، کس نے اسے قتل کیا ہوگا؟ دونوں بہنوں کو فوراً وہاں سے دور لے جاؤ۔ میں یہی کر رہا ہوں، انہیں وہاں سے دور لے آیا ہوں۔ آپ حکم دیں مجھے کیا کرنا چاہیے۔ حجاب اور ندا کو میرے پاس لے آؤ۔ یہ معلوم ہونا چاہیے کہ میری کوٹھی میں کیا ہو رہا ہے۔ میں دوسرے جانثاروں کو وہاں روانہ کرتا ہوں۔ میں نے اس سے رابطہ ختم کیا، پھر اپنے دوسرے جانثار اعظم ثانی کو فون پر مخاطب کرتے ہوئے کہا،
گلبرگ والی کوٹھی کے سیکیورٹی گارڈ کو گولی مار کر ہلاک کیا گیا ہے۔ اپنے ساتھیوں کے ساتھ فوراً وہاں پہنچو اور معلوم کرو یہ واردات ڈاکوؤں نے کی ہے یا میرے دشمن وہاں گھسے ہوئے ہیں۔ پولیس والوں کے پہنچنے سے پہلے صورتحال معلوم کرو۔ اعظم ثانی اپنے مسلح ساتھیوں کے ساتھ ادھر روانہ ہوا۔ ادھر حجاب اور ندا میرے پاس آ گئیں۔ میں چاہتا تھا حجاب میری زندگی میں ہونے والے ہنگاموں سے دور اسی کوٹھی میں رہے، مگر حالات پھر اسے میرے قریب لے آئے تھے۔ میں نے ندا کو پہلی بار دیکھا۔ وہ اپنی بہن سے مشابہت رکھتی تھی۔ میں نے اس کی پیشانی چوم کر حجاب سے کہا، یہ بڑی ہوگی تو بالکل تمہارے جیسی ہوگی۔ وہ کسی خیال میں گم تھی، چونک کر بولی، جی آپ نے کیا کہا؟ میں نے پوچھا، تم کس سوچ میں گم ہو؟ وہ میں سوچ رہی ہوں، آپ گلبرگ والی کوٹھی میں ہوتے تو کیا ہوتا؟ دشمن آپ کی جان لینے آئے ہوں گے۔ آپ ان کے ہاتھ نہیں آئے تو بیچارے ملازم کی جان لے لی۔ میرے ساتھ یہی ہوتا ہے، میں کسی سے لڑنے نہیں جاتا، دشمن خود ہی لڑنے مرنے چلے آتے ہیں۔ کوٹھی میں جو بھی آیا ہوگا میں اسے چھوڑوں گا نہیں، اس نے اپنی شامت کو پکارا ہے۔ ندا نے جماہی لیتے ہوئے کہا، باجی بھوک لگ رہی ہے اور نیند بھی آ رہی ہے۔ میں نے چونک کر کہا، میں نے خیال ہی نہیں کیا کہ تم دونوں نے اب تک کچھ کھایا نہیں ہوگا، آؤ کچن میں چلو۔ ہم تینوں کچن میں آ گئے۔ حجاب نے کہا، آپ آرام کریں، میں کھانا تیار کر لوں گی۔ میں نے کہا، میں اتنا پکاتا ہوں کہ دوسرے دن کے لیے بھی بچ جاتا ہے، تمہیں پکانا نہیں پڑے گا، فریج میں بہت کچھ ہے۔ اس نے فریج سے کھانا نکال کر گرم کرتے ہوئے پوچھا، آپ کیا کھانا پسند کریں گے؟ میں کھا چکا ہوں، مزید کی گنجائش نہیں ہے۔ پھر تو آپ کو سونا چاہیے، 3 بج رہے ہیں، 3 گھنٹے بعد پھر نماز کے لیے اٹھنا ہے۔ دشمن سونے کہاں دیتے ہیں، یہ معلوم کرنا بہت ضروری ہے کہ میری کوٹھی میں کیا ہو چکا ہے۔ اعظم ثانی میرا دست راست ہے، بہت ہی ذہین اور حاضر دماغ ہے، وہ واردات کرنے والوں کا سراغ ضرور لگا لے گا۔ تھوڑی دیر بعد ہی اس نے فون پر کہا، سر کوٹھی کے سامنے سیکیورٹی گارڈ کی لاش پڑی ہے اور پچھلے حصے میں چوکیدار بے ہوش پڑا ہے، اسے ہوش میں لایا گیا ہے، اس کی مرہم پٹی کی گئی ہے۔ وہ نہیں جانتا کہ اس پر کس نے حملہ کیا تھا، کیونکہ وہاں نیم تاریکی تھی، کچھ دیکھنے سمجھنے سے پہلے ہی اس کے سر پر ضرب لگائی گئی تھی۔ میں نے پوچھا، وہ حملہ کرنے والے کوٹھی کے اندر گئے ہوں گے؟ جی ہاں، واردات کرنے والے پیشہ ور چور ڈاکو نہیں ہیں، انہوں نے کوٹھی کے قیمتی سامان کو ہاتھ نہیں لگایا، صرف آپ کے بیڈ روم میں گئے تھے۔ انہوں نے کمرے کے مقفل دروازے، الماری کے پٹ اور سیف کے لاک کو فائرنگ کے ذریعے توڑا ہے۔ وہ بول رہا تھا، الماری کی کسی چیز کو چھیڑا نہیں گیا ہے، صرف سیف کا سامان بکھرا پڑا ہے، نوٹوں کی 4 گڈیاں بھی پڑی ہوئی ہیں، یعنی وہ مال و دولت چرانے نہیں آئے تھے۔ اعظم ثانی نے کہا، آپ بتائیں سیف میں کیا کچھ تھا، پھر معلوم ہو سکے گا کہ یہاں سے کیا چرایا گیا ہے۔ میں نے کہا، فائلوں کے نام اور نمبر پڑھو۔ وہ پڑھنے لگا۔ میں نے سننے کے بعد کہا، وہ ایک فائل نمبر G1 لے گئے ہیں۔ اس نے کہا، یقیناً وہ آپ کے لیے اہم ہوگی۔ ہاں اہم تھی۔ کیا وہاں 1980 کی ایک ڈائری ہے؟ جی نہیں، یہاں کوئی ڈائری نہیں ہے۔ اگر اسے بھی چرایا گیا ہے تو یقیناً وہ بھی اہم ہوگی۔ جناب میری عقل کہتی ہے کہ چرانے والے اپنے ہی گھر کے لوگ ہیں۔ ہاں، یہ واردات مراد اور سلطان نے کی ہے۔ فائل G1 میں ایک خاص مقام تک پہنچنے کا نقشہ ہے، مگر وہ بیچارے اس سے کچھ حاصل نہیں کر سکیں گے۔ تم پہلے رضا قریشی کو اطلاع دو تاکہ وہ تمہیں قانونی تحفظ فراہم کرے، پھر پولیس والوں کو اطلاع دو، اپنے مسلح ساتھیوں کو وہاں سے ہٹا دو۔ میں صبح کی نماز کے بعد رابطہ کروں گا۔ حجاب نے کہا، پلیز آپ سو جائیں، 1 آدھ گھنٹے کی نیند تو ہو جائے گی۔ میں نے وہاں سے اٹھتے ہوئے کہا، اچھی بات ہے، کل باتیں ہوں گی۔ میں نے اپنے کمرے میں آ کر دروازے کو اندر سے بند کیا، پھر عصا کو بیڈ پر رکھ کر اس کے ساتھ لیٹ گیا۔ وہ میرے دن رات کا ساتھی تھا، میں اس کے ساتھ بے خوف و خطر گہری نیند سے گزرتا رہتا تھا۔ معزز ناظرین و سامعین، لائک، کمنٹس اور شیئر ضرور کریں، شکریہ۔